فلم حضرت علی ہے، اس کے 4 حصے ہم دکھا چکے ہیں. آپ نے رائے دینی ہے، اپنے ووٹ کاسٹ کرنا ہے کہ یہ فلم چلنی چاہیے یا اس کو روک دیا جائے. تو چلتے ہیں کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنی رائے دیجیے گا. اچھا میں انگریزی میں بول سکتا ہوں؟ ضرور بولیے. مہربانی. اچھا میں کہنے I just want to say that this is the first time I'm calling. I'd like to say first of all a few things. Your channel is very good. I've been watching it for a few years. May Allah subhanahu wa ta'ala allow you to carry on with these programs. I think it's the best channel, Muslim channel on TV. I would like to say a few things. First of all, everyone, it's a diverse Muslim channel. We have 73 different Muslim sects. Every Muslim has an opportunity. Every Muslim has difference in interpreting historical events, and we should be given a chance. Now, sometimes we have history telling us excuse me, آپ مجھے فلم کے حوالے سے بتائیے، اپنی رائے دیجیے پلیز. Okay. I think this film should continue so people can learn. Okay, some people won't be happy with the way the history has been portrayed, but from a Shia point of view, Shias will say we're not happy with the way that people say that Imam Ali did Bayat, Imam Ali did this, Imam Ali did that. Sunnis will not be happy the way that the Shias probably don't accept the Ashabs. But بہت شکریہ، آپ کی رائے پہنچ گئی ہمارے ناظرین تک. آپ اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے گا، کال کریں کال سینٹر پہ، اور ہمارا نمبر جو ہے اسکرین پہ آ رہا ہے. جی لینا چاہوں گا ایک اور کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں میاں مسرور بول رہا ہوں لندن سے ہی. جی جی میری رائے تو ہے کہ یہ فلم نہیں دکھانی چاہیے یہ حضرت علی کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے صحابہ کا کوئی بھی عکس بھی دکھانا جو ہے نا، ہم نے خاص کر مسلمانوں میں تو ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود چاہیے کہ یہ بجائے کہ پیار محبت پیدا کریں. یہ تو لڑائی کے وقت بات کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلو آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں آ رہی، میرا خیال آپ کے ٹیلی فون میں کوئی خرابی ہے. جی آپ ایسا کریں کہ دوبارہ فون کر لیجیے گا. ایک اور کال کی طرف چلوں گا. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کہوں گی کہ آپ میرا نا ٹیلی فون بند نہ کیجیے گا، کیونکہ میں کب سے ٹیلی فون کر رہی ہوں جب سے آپ کا شو شروع ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں اپنی بات پہلے کلیئر کرنا چاہتی ہوں اور پھر میں آپ کو ایڈوائس دوں گی فلم کے بارے میں. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ چاند پہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ چاند پہ علی لکھا ہوا ہے، اور یہ مجھے بتائیں یہ ایگری کرتے ہیں نہیں. باقی رہے گی بات فلم کی، اور میں کہنا چاہتی ہوں فلم آپ جاری رکھیں، آپ شروع کیا تو اس کو اینڈ بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ کی رائے ناظرین تک پہنچ گئی ہے، اور اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے گا جس کے لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام اسد ہے. میں السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسد جعفری ہے. میں یہ فلم متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی اصل میں اس فلم میں کسی مسلمان کے لیے میرے نظر میں برا نہیں ہے، کیونکہ اگر حضرت علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ شیعوں کے لیے بھی افضل ہے اور اہل سنت کے لیے بھی افضل ہے. مگر سب سے بڑی بات ہے کہ پورا اسلام کے ہسٹری میں اگر کسی نے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ دیا تو مولا علیہ السلام نے دیا، اور جس کے وجہ سے جن کے اولاد کی وجہ سے اسلام قدم ہے دنیا میں اس وقت. تو میں عرض کرتا ہوں شیعہ سنی بھائی سے کہ اس میں فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کے لیے بھی سب سے افضل ہے حضرت علیہ السلام جیسے شیعوں کے لیے افضل ہے. تو ہم علمی طریقہ سے ہم اس طریقے سے ہم اس فلم کو دیکھیں جس میں ہمارے دل میں
ہمارا امام کے لیے محبت ہو، کیونکہ اصل میں ان کا رتبہ ہے صرف رسول سے، جو ہمارے سب سے اعلیٰ ہیں، ان کے ذریعے سے ہر چیز ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی رائے جو ہے ناظرین تک پہنچ گئی. اب آپ اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیجیے گا، ضرور کال کر کے ہمارے اپنا جو ہے ووٹ کاسٹ کیجیے گا. میں ایک ہماری بہن نے سوال کیا ہے، فیض الرحمان صاحب، آپ سے درخواست کروں گا چاند کے بارے میں. انہوں نے کہا حضرت علی کی جو ان کا نام لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہ دیکھیں جی، ایسی باتیں جو ہیں یہ پبلک کے زبانوں پر آنی لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں دین کے اندر جو پبلک کے زبانوں پر ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ قرآن میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث پاک میں ملتا ہے، نہ اہل بیت کے تاریخ میں، نہ صحابہ اکرام کی باتوں میں. تو اسی طرح یہ فلم بھی متنازع جو بن گئی ہے اسی وجہ سے بنی ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو فلموں کے اندر آتی ہیں وہ 100% حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. اس میں بہت سارا اپنی طرف سے مواد ڈالا جاتا ہے سین کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس طرح پبلک جو ہے وہ ان چیزوں کو جب دیکھے گی تو ظاہر ہے ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات کا اگر اظہار کرے گی اپنے اپنے انداز میں تو پھر ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ طور پر سمجھانا تو مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر یہ اختلافی باتیں شروع ہو چکی ہیں تو ان کو جتنا کوشش کی جائے بہت شکریہ سٹاپ کرنے کی کوشش. جی بہت شکریہ. ایک کال لیتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ نے کیا کہنا ہے؟ رائے دیجیے گا، وقت بہت کم ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو بس مختصر 1-2 منٹ میں بات بات کیجیے گا. کافی دیر سے 10 دفعہ میں فون کر چکا ہوں اور بار بار کٹ رہا ہے. ہاں کیونکہ پوری دنیا سے کالز آ رہی ہیں اور میں تو ایک تو یہ کہ ناظرین بار بار یہ سوال کر رہے ہیں جی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث میں آیا تھا کہ باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے اور حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے ان کو قتل اور شہید کیا. تو میں یہ یہاں بتلانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں 2 صحابی ہیں، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شیعہ حضرات کی طرف سے بھی نمائندہ ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ ان کو بھی قتل کرنے والے لوگ باغی ہوں گے. تو وہ جنگ جمل کے موقع پر جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں تھے، ان کو قتل کیا گیا ہے. اب ان کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھی. آپ بتلائیں کہ حضرت علی کو باغی قرار دیں گے الیاذ باللہ؟ ایسا نہیں ہوگا. ہاں ان کو بھی قتل کرنے والے لوگ آپ کا سوال جو ہے ہم تک پہنچ گیا، ہم نے نوٹ کر لیا. صفدر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف یہ اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں اور مجھے حیرت ہے کہ ایک طرف تو اتحاد کا ڈنورا پیٹتے ہیں اور دوسری طرف انتشار پھیلانے کی والی باتیں کرتے ہیں. مثلا جب یہ متنازع مسائل کو بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ امت کے اندر اختلاف بڑھے گا. جو صدیوں سے دبے ہوئے اختلافات ان کو نئے سرے سے پھر حل کریں گے. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھنی ہوگی، ہمیں تو ہمارے اپنے بارے پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں بڑی وزنی اور بھاری چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب، اور دوسری اپنی سنت. ان دونوں کے پیچھے چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بہت شکریہ جی. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں اپنے عدیل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. جی میں براہ راست عدیل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی ہم کلام ہیں بات کیجیے گا. ہاں جی عدیل صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بات یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شیعہ کمیونٹی کی طرف سے. ہلو جی سن رہے ہیں، آپ فرمائیے، بات کیجیے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک شیعہ کمیونٹی کے ساتھ، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے کل سے آج تک میں دیکھ رہا ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ شیعہ کمیونٹی کو فالو نہ کریں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، کیونکہ یہاں جو ماحول چل رہا ہے وہ آپ کے مناسب نہیں ہے. کہ یہاں تنقید ہو رہی ہے جناب علی پہ. میں پورا پروگرام سن رہا ہوں کل سے.
اور جناب علی محتاج نہیں ہے کسی ایک شخص کے کہ وہ علی ولی اللہ مانے یا نہ مانے. اگر کسی شخص کو کوئی اعتراض ہے کہ معاویہ فلان فلان فلان، بہت تکلیف ہوئی لوگوں کو، میں نے کل سے کالیں سن رہا ہوں لوگوں کی کہ بڑی تکلیف ہوئی ولید کی یہ وہ، تو ہم پورے اہل سنت اور اہل وہابیت اہل حدیث کی کتابوں سے ریفرنس دے سکتے ہیں. یہ کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے اباجداد نے لکھا، ان کے نے لکھا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں یا تو ڈیفینڈ کریں شیعہ کو ایسے جس طرح کرنے کا حق ہے. اگر آپ نہیں کرتے یہاں، کیونکہ آپ سے پہلے یزدانی صاحب آئے، میں نے پورا پروگرام دیکھا ہے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہیں کوئی کووں نے پکڑا ہوا ہے کہ وہ بولے نہیں. اگر آپ بول نہیں سکتے تو بہتر ہے آپ اس چینل پہ نہ آئے، آپ گھر چلے جائیں. ہم جانے اور ہمارا کام جانے. علی کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ رسول. جی بہت شکریہ جی، آپ کی رائے ہم تک پہنچ گئی ہے. غلام حسین عدیل صاحب آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور دیکھیں کہ کتنے آسان طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں. آپ بھی سن لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عمار طاعت علی طاعتی و طاعتی طاعت اللہ. یہ حدیث جو ہے نا، مسلمات جو ہیں ہمارے برادران کے کتب کے اندر، اور یہاں تک یہ روایت ہے کہ عمار کو مخاطب ہو کے پیغمبر فرماتے ہیں یا عمار طاعت علی طاعتی، اے عمار علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اس میں من سب علی فقد سبنی، مشکات شریف میں جو ہیں سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے. من سب علی فقد سبنی، جو علی کو گالیاں دے گا، نعوذ باللہ ناسزا کہے گا، اس نے مجھے ناسزا کہا ہے. جہاں تک ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی انسان تاریخ بلکہ آ گئی ہے اس کو. ابن ابی الحدید معتزلی اپنے انٹروڈکشن کے اندر بھی جو کہتے ہیں کہ علی وہ ذات ہے کہ جس کی فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا، یعنی معتزلی شیعہ نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کہ جنہوں نے 20 جلدوں کے اندر شرح جو بلاغہ لکھی ہے، اس میں وہ فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا، غیر نے بھی چھپایا. اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، غیر نے چھپایا بغض کی وجہ سے، عنایت اور دشمنی کی وجہ سے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی وہ جمال رسالت کا آفتاب ہے کہ جس کی کرنوں کو، جس کی روشنی کو، جس کے نور کو جتنا انسان چھپانا چاہے، لیکن وہ روشنی پھر بھی چھن چھن کر اپنا پتہ دیتی ہے. علی خوشبو رسالت ہے. اور کیا جملہ کہا ہے خود شاہ صاحب ابن سوہان نے کہ جب دور خلافت پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ کی وجہ سے خلافت کو زینت ملی ہے، نہ خلافت کی وجہ سے آپ کو زینت ملی ہے. تو علی ابن ابی طالب تو وہ تو شاہ دوران، زمان دوران، قطب عالم امکان، ان کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے. شیعہ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی، جہاں تک دین و دیانت کا مسئلہ ہوتا ہے، احکام و شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، عقائد و نظریات کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. جہاں تک ہے صحابیت کا تعلق، صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں اور سارے مانتے ہیں، لیکن فرق ہے اس میں فقط یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو صحابہ غیر مقبول ہیں، ہم ان کو عادل نہیں بنا سکتے ہیں. اور اس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے، اس کی گواہی خود احادیث نے دی ہے، حتیٰ کہ خود صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. میرے ساتھ کالر ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سلسلہ کو جاری کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی. میں سید رفاقت حسین بول رہا ہوں، امسٹرڈیم تھی، ہالینڈ تھی جی. جناب. عرض یہ ہے کہ فلم نہ تو میں دیکھی ہے، نہ ہی مجھے پتا بعد بھی چلے دی دیکھا نہیں تو نہیں. گفتگو بڑی دیر دی سن رہے ہیں. تو عرض اتنی ہے جناب کہ جڑے مولا علی علیہ السلام دے متعلق یا معاویہ دے متعلق جڑی بحث ایک شروع ہوئی ہے، ایدے واسطے دیکھنا یہ ہے کہ مولا حسین دے باپ دا نام کی سی اور مولا علی علیہ السلام دے باپ دا نام کی سی، یزید دے باپ دا نام کی سی اور اس دے باپ دا نام کی سی. ایدے وچ صرف انی میری اپیل ہے کہ جڑے مولا حسین لاجپال نو مندے نے او دن محشر نو انہوں نے نال اٹھن، اور جڑے
یزید دے منن والے او دن محشر نو انہاں نال اٹھن باقی انصاف اے خود کر لین حق تے کون جی اور باطل تے کون. جی صفدر صاحب اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری آل کے ساتھ تو محبت ہونی چاہیے. ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم میں سے کوئی جب تک سے یہ گفتگو شروع ہوئی ہے اب تک اور پہلے بھی اور آئندہ بھی کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا. ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. اس طرح اہل بیت کا تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت کے ساتھ محبت ہے اس طرح صحابہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہ نمازیں پڑھاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر دلیر تھے, فاتح خیبر تھے. اگر وہ خلافت ثلاثہ کو خلفائے ثلاثہ کو غلط سمجھتے تو ان کے خلاف ضرور تلوار اٹھاتے. جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی تو حضرت حسین بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. وہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے. قرآن کے در رحماء بینہم, آپس میں وہ بڑے رحم دل تھے. اب یہ انتشار والی باتیں خود کر رہے ہیں اور الٹا الزام ہی لگا رہے ہیں کہ حضرت علی کی شان نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں. جی بہت شکریہ جی, آپ کی بات جو ہے جواب مل گیا ہے ہمارے ناظرین نے جو کال کی تھی. کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رائے دیجیے گا. میں رباب بول رہی ہوں. آگے ایک ہماری گرل نے فون کیا تھا تو انہوں نے چاند کے بارے میں کہا تھا. چاند کی بات سچ ہے. اگر یہ اپنی آنکھیں کھول کے مون کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا. اور ناروے میں اتنے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں لوگ خالی چاند کو دیکھ کے. جی ٹھیک ہے. تو میں اب میرے جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں شیعوں کے, ان سے میں چاہتی ہوں کہ وہ تفصیل سے ساروں کو بتائیں. جی صفدر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر چاند میں بالفرض ان کا نام بھی ہو تب بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر اس طرح حضرت علی کی سنت پر چلتے. تو ہم یہ نہیں کہ چاند پر ہو یا نہ ہو ان کا نام, یہ تو کچھ دلیل ہونی چاہیے. اگر دلیل چاند پر نام بھی ہو تب بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. البتہ یہاں کے اوپر ایک روایت جو ہے, فقط چاند کا مسئلہ نہیں ہے, وہ روایت جو ہے کہ ما قامت السماوات والارض ولا دار الفلک بان كتب علیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ہر یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ کوئی بھی جسے محور کہا جائے, اگر چاند بھی محور ہے, سورج بھی محور ہے, یہاں فقط چاند اور سورج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جو بھی فلک جسے کہا جاتا ہے, جسے محور کہا جاتا ہے, اس وقت تک قائم نہیں رہتا. ما قامت السماوات والارض ولا دار الفلک, نہ ہی زمین و آسمان قائم رہیں گے, نہ شمس و قمر قائم رہیں گے, نہ شہاب ثاقب قائم رہیں گے, ذرے سے لے کر کہکشاں تک کوئی نظام قائم نہیں رہے گا. بِأَن كَتَبَ عَلَيْهَا ان لا الہ الا اللہ, کہ ان کے اوپر یہ تین اسماء گرامی جو ہیں لکھے ہوا ہے. کلمہ توحید ہے, کلمہ رسالت ہے, کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اس سے جو ہے پوری کائنات کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے چشتیہ جو چشتیہ والے جو ہیں یہی کہتے ہیں کہ کتب ہیں امیر المومنین کی. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی عظیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے یہ تبصرہ چل رہا ہے فلم کا. جی تو میں کہتی ہوں کہ فلم تو میں نے دیکھی نہیں ہے. جی تو جس حد تک بات ہے کہ یہ جو ہیں صحابی ہیں, رسول پاک کے صحابی ہیں, ان کے بارے میں ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کی توہین کریں یا کوئی ایسا لفظ استعمال کریں. تو جو ایک بھائی نے کہا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے, کوئی ان کا ذکر نہیں ہے صحابیوں کو, کس طرح کس
हिसाब से उन्हें दलील दी है। उन्होंने कुरान पढ़ा है पहले। मेरी कॉल बंद ना करना, आपने कल भी मेरी कॉल बंद कर दी थी और पूरी बात सुनी नहीं थी। बात कीजिएगा। अगर दुरूद शरीफ में उनका नाम आता है वह आला अलैहि व सहाबे, तो उनका कुरान में नाम आता है, वो किस दलील से कहते हैं कि नाम नहीं आता? मैं उनको कहती हूँ उनके ऊपर खुदा की लानत, जो अमीर माविया को कहते हैं कुछ, सहाबियों को कुछ कहते हैं। हम भी पंचतन के मानने वाले हैं, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और हम जिन जान अपने बच्चे भी कुर्बान करते हैं उनके ऊपर। आपकी जो है राय है हम तक पहुंच, हमारे नाज़रीन ने भी सुन ली है। और मैं अदलील साहब से दरख्वास्त करूंगा, जनाब गुलाम हुसैन अदलील, आप अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं इस सिलसिला में? जहाँ तक है सहाबियों के ताल्लुक, पहले भी हमने अर्ज़ किया है कि सहाबियों के बहुत तज़्को एहतशाम है इस्लाम के नज़दीक, अहले तशय्युअ के नज़दीक। मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में कहा है कि वो सहाबी जो नक्श रसूल के पाबंद हैं, मुंतजिबीन रसूल हैं, हम उनकी पाँव की धूल को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। लेकिन जहाँ तक है मसला कि वो सहाबी के जो आदिल नहीं हैं, पैगम्बर के बाद ये सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि सही बुखारी के अंदर ये है कि क़यामत का महशर का मैदान होगा। ऐसे में पैगम्बर जो हैं वो देखेंगे कुछ सहाबियों को और पैगम्बर कहेंगे असहाबी 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 फयुहावलो, और ये रिवायत के अल्फाज फयुहावलो, ऐसे में एक पर्दा लटका दिया जाएगा। अब कौन लटकाएगा? चूंकि सीगा मजहूल है, मैं नहीं जानता हूँ, खुदा खुद लटकाएगा या फरिश्तों के जरिए लटका देगा। फयुहावलो, ऐसे में पर्दा लटका दिया जाएगा और ये कहा जाएगा तुम्हें नहीं पता ए मेरे हबीब, आपको नहीं इल्म कि आपकी रहलत अक़दस के बाद इन लोगों ने आपकी इतरत तय्यबा के साथ क्या क्या सलूक किया है। तो इस वजह से ये सहाबी हमारे सर आंखों के ऊपर हैं। लेकिन सहाबी ये नहीं हो सकता है कि हर सहाबी जो है वह सूरह मुनाफिकून किसके बारे में है, सूरह आले इमरान की वो आयात जो कम अज कम 60 से 70 आयात ऐसी मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि बाद सहाबी भाग जाते थे, बाद सहाबियों ने ये किया था, वाकई अकबर अंदर के मौजूद हैं। इसके अलावा जो है ना बाहसाबियों को, तो इस सिलसिले में वलीद के सिलसिले में हत्ता कि आप ये देखें मेरे पास यहाँ के ऊपर 60 से ज्यादा किताबों के हवाले जिसको चाहिए, आपका सवाल का जवाब मिल गया। हालत नमाज के अंदर वो शराब पी के आए थे और हजरत उस्मान ने उन्हें जब हुक्म दिया कि इन्हें कोड़े लगाएं, सब तारीखों के अंदर क्यों नहीं मानते, यानी कोड़े लगाएं, तो उन्होंने एक जुमला जो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कहा मुझे कोड़े वो मार सकता है कि जिसने खुद शराब न पियो, और अली इब्न अबी तालिब ने उन्हें कोड़े लगाए उस दौरान। तो इस वजह से कि यानी इसमें तो कोई वो नहीं है कि अगर चंद एक सहाबी जो लाखों में से अगर चंद को न माना जाए या चंद के ऊपर ये कहा जाए कि ये नहीं पैगंबर के बाद उन्होंने ये किया है, बाज सहाबी ऐसे गुजरे हैं कि जो दूसरे सहाबी को कत्ल कराते रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कराते रहे उसमें कॉलर मौजूद हैं और क्योंकि टाइम भी बहुत कम है मैं चाहूंगा कॉल लेना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे 2-4 बातें आपसे अर्ज करनी थी। मुख्तसरन कीजिएगा क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। मैं मुख्तसर ही बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाह रहा था कि आखिर ये डीएम इस्लाम टीवी का मकसद क्या है इस फिल्म को जाहिर करने के लिए। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया इसको देख रही होगी, ये छुपी छुपाई और बिल्कुल बैठी बिठाई बातें ये इंतशार का बाइस बन रही है। उम्मत मुस्लिमा किस नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो ये आवाज़ें आज दूसरी कौमें शिया सुन्नी का नाम लेकर के आपस में एक दूसरे को कत्ल करवा रहे हैं, तरह तरह की बातें पैदा हो रही हैं और यहाँ वही मसले छेड़े जा रहे हैं जिससे हजारों लाखों खून मुसलमानों के हुए हैं अभी तक। आज से आखिर आप ये बताएं सिर्फ के इस फिल्म को चालू करने या इस बहस मुबाहसे का मकसद क्या है। जी आपकी राय जो है नाजरीन तक पहुँच गई है। मैं चाहूँगा एक और कॉल लेना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम दानिश है, मैं वहाँ लंदन से बात कर रहा हूँ। जी मैं आपसे एक सवाल मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। मुख्तसर कीजिएगा, वक्त बहुत कम है, अपनी राय दीजिएगा। फिल्म चलनी चाहिए या नहीं? जी फिल्म तो चलनी चाहिए। और अभी जो एक मौलाना जो साथ में बैठे हैं आपके, चश्मा जो लगाए हुए जो जिनके सर पे वो रेड जी कपड़ा है, वो अभी कह रहे थे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी उनके हजरत अबू बकर के पीछे। मेरा अकीदा ये कहता है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जी वो क्या नाम है
دوسری چیز یہ تھی کہ جی وہ کہ انہیں نے جنگ امام حسین نے جنگ کی اور حضرت علی نے جنگ نہیں کی. امام حسن جو تھے انہیں نے ڈفرینٹ طریقہ اپنایا معاویہ کے ساتھ اس سلو کرنے کا. ٹھیک ہے جی میرے بھائی، آپ کی جو ہے رائے ہم تک پہنچ گئی. مین مقصد تو ہمارا یہ کہ فلم چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے. صفدر صاحب، آپ اس سلسلہ میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں اس فلم کے چلانے سے امت کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے. اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے، وہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی صحابی پر لب خشائی کی جائے. نماز کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. نماز کے بارے میں یہ تو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، پڑھتے تھے، اور وہ خود بات پوری سن لیں. ثابت ہے کتابوں کے یہاں مناظرے بھی ہوئے، ویسے کتابیں بھی لکھی گئی. ان کی کتابوں کے بے شمار حوالے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور اگر وہ ان کے پیچھے ان کی خلافت کو نہیں مانتے تھے تو ان کے یہ بھی ثابت نہیں کہ ان کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً ایسا نہیں کیا. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وظیفے لیتے رہے. حضرت امام حسن نے صلح کی ہے، یہ مانتے ہیں جب ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اگر وہ غلط تھے تو انہوں نے صلح کیوں کی. جی بہت شکریہ. میں کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رائے دیجیے گا اپنی. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی یہ فلم چلنی چاہیے. جی فلم چلنی چاہیے جی. جی آپ اپنا ووٹ دیجیے گا. نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، پتہ لگے ہے کی ہے اسلام جی سکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ ووٹ ڈالیے اپنا. ایک اور کال کی طرف چلتا ہوں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں مسز اکبر بات کر رہی ہوں بریڈ فورڈ سے. جی رائے دیجیے گا اپنی. اس فلم کو چلنا چاہیے. جی جی یہ میں کہنا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ میرا پیغام ہے اہل سنت جماعت علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے. تو جی آپ کی رائے ان تک بھی پہنچ گئی اور ناظرین تک بھی پہنچ گئی. بہت شکریہ. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، اپنی رائے دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کال کاٹیے گا نہیں پلیز. لیکن مختصر آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ کو یہ فلم پسند ہے، اس کو چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ ہاں بالکل مختصر، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں شیعہ حضرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے اذکروا موتاکم بالخیر، یعنی اپنے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو. یہ حدیث ان کو مسلم ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر صحابہ کو جو مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کے ہیں ان کے خلاف ذرا برابر لفظ بولنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی رائے ناظرین تک پہنچ گئی ہے، اور میں چاہوں گا ایک اور کال لے لوں. السلام علیکم. مہربانی کر کے میں کال پرسہ جا رہی ہے، یہ اس کا جو فلم چلنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ووٹ کاسٹ کیجیے گا اپنا. ووٹ کاسٹ بھی کروں گا، مگر یہ صراط مستقیم علی ہی صراط مستقیم. جی بہت شکریہ، آپ کی رائے ہم تک پہنچ گئی ہے. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا رائے ہے آپ کی؟ ملک صاحب میں سید سمر علی شاہ بول رہا ہوں. جی تو یہ جھگڑا میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ سہولت میں دیتا ہوں سب علماء کو کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلفائے راشدہ سے نکال دیا جائے اور اس میں ابو سفیان، معاویہ اور یزید کو لے لیا جائے، تاکہ خلیفوں کی جو لسٹ ہے وہ بھی بڑی ہو جائے، اور ہم حضرت علی کو معراج کے کعبے میں پیچھے لے جائیں گے. ہم تو خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں. آؤ جاہلو سنوائیں تمہیں معراج کے پردے کی کہانی، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. تو یہ مولا علی ان کا محتاج نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا ہے وظیفے لیتے رہے، معاویہ کے وظیفوں کے امام حسن حسین 9 لاکھ کے مالک تھے،
وہ معاویہ کے جو اپنی ماں کے پیٹ میں 3 مہینے میں اچھل کے نکل آیا، جو ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکا، وہ اس کے محتاج امام حسن حسین نہیں ہو سکتے. یہ بک بک کر رہے ہیں سارے. جی آپ کی رائے پہنچ گئی. مین مقصد ہمارا یہ کہ آپ بتائیے فلم چلنی چاہیے یا نہیں، مختصر جواب دیجیے گا. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا نام علی ماسٹر محمد حسین ہے، میں سلو سے عرض کرتا ہوں. جی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنی کاوشیں کی ہیں اتحاد کی اس سے پیشتر، ان سب پر پانی پھیر دیا. یہ فلم چلا کر اچھا آگے آپ پروگرام دیتے تھے اور بڑی اچھی بات تھی. اب آپ لوگوں کو خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے، کسی ایک فرقے کو آپ کو تو ناراض کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ آپ کو یہ معاملہ ہم آپ تک لے آئے ہیں، اپنے ناظرین تک لے آئے ہیں، یہ ان کا کام نہیں. ناظرین نہیں فیصلہ کر سکتے. یہ آپ نے مسئلہ چھیڑا خود خواہ مخواہ، جو کسی نہ کسی ایک طرف کو آپ کو تو ناراض کرنا پڑے گا. میں تو یہ کہوں گا یہ ایسا ٹاپک چھیڑ دیا ہے. آپ کی رائے ناظرین تک پہنچ گئی اور بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'd like to speak to on the radio please, on the TV to the presenters. جی بات کیجئے. Shall I hold? جی بات کیجئے گا میرے بھائی. اچھا sorry السلام علیکم. Am I on live on the air? وعلیکم السلام. اچھا السلام علیکم. Sorry, I'd just like to say that obviously you've got a very interesting topic going on at the moment. Obviously I would ask all my Muslim brothers, whether they're Sunni Shia, to please wait and see the film in its basically entirety before they jump to any jazabat and come to their conclusions. If not anything else, at least they can learn and debate and research which facts are right, which are wrong. And the film does have obviously all the references to which hadiths they've obviously used to make them film. Obviously, I think the problem is that obviously everybody's having a big problem regarding Thank you very much. Hazrat Ali or Hazrat Salam or Hazrat Muawiyah. Now, the fact is, obviously all the Maulanas sitting with you and the scholars sitting with yourselves will confirm the fact. Thank you very much. Please cast your vote. چلتے ہیں ایک اور کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا رائے؟ میرا نام محمد صادق ہے، میں برسٹل سے بولنا. ایک سوال میں پوچھنا میں مولانا صدر نو حدیث سے ملتی بخاری وچ جدے وچ امام علی نے 6 مہینے ابو بکر نال بیعت نہیں کیتی، وجہ کی سی؟ اس نو ذرا سوال میں پوچھو جی. تھینک یو ویری مچ. جی صدر صاحب آپ سے سوال ہے کہ 6 ماہ جو بیعت نہیں کی حضرت ابو بکر کی، حضرت علی نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد تو بیعت کر لی، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ آپس میں ایک ہی تھے. جی بہت شکریہ. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایک سوال، کپل آف تھنگس میں نے پوچھنے تھے ان سے. اتنا ٹائم نہیں ہے، ایسا کریں کہ آپ صرف مجھے رائے دیجیے گا کہ یہ فلم چلنی چاہیے یا نہیں. رائے تو میں یہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ کو یہ چلانی نہیں چاہیے تھی. جی اگر آپ چلائی ہے تو اسے مکمل کریں. ٹھیک ہے آپ ووٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں مولانا صاحب جو آپ کے بائیں ہاتھ بیٹھے ہیں لال امامہ پہن کے، ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ تو یزید کے خلاف تلوار اٹھائی اور نہ ہی معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائی. امام حسن علیہ السلام نے بھی ان سے صلح کی، لیکن ان کے جنازے پر تیر کس نے چلائے؟ سب معاویہ کی ہوئی تھی کارستانی جو آگے آئی. تو ابھی آپ نے اس موقع پہ لا کے فلم کو چھوڑا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس فلم کو مکمل کریں. اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا. بہت شکریہ. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں پہلی بھی آپ نے میرے فون کاٹ لی. میں لیسٹر سے بول رہا ہوں، محمد انشاء. جی میں 10 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں پے کر رہا ہوں اس کال کا. میں انٹائٹل ہوں کہ آپ میری بات سن لیں. جی رائے دیجیے گا اپنی. جی رائے یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابہ کے بارے میں کسی کی گستاخی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی اور میری وارننگ ہے ڈی ایم ڈیجیٹل کی کہ وہ معافی بھی مانگ لیں اور آئندہ ایسے پروگرام نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے آپ کی رائے جو ہے ناظرین تک پہنچ گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لینا چاہوں گا. یہ ابھی ایک صاحب آئے تھے
ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے، جو کلمات استعمال کیے ہیں؟ جو ابھی گئے جی، یہ جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، تو یہ جو مار کا ہوا ہے کربلا کا، تو یہ افسانہ ہے. اگر تلوار نہیں اٹھائی تو یزید کی انہوں نے بیعت نہیں کی تو مقابلہ تو ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹھیک ٹھاک توانا جوان تھے. میں سوال کر رہا ہوں، ایک کبھی صاحب آئے تھے، انہوں نے کلمات کچھ ادا کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے جو نتائج ڈی ایم ڈیجیٹل کو ہم بھگتنا پڑیں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اپنی رائے ہے، سب کی اپنے جتنے کالر ہیں وہ تو اپنے اپنے عقل کے مطابق جواب. جی، آپ کیا کہتے ہیں غلام حسین دلیل صاحب؟ میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، ہم نے ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ 20 مرتبہ اس چیز کو جو ہے نا وہ ریمائنڈ کر چکے ہیں کہ جہاں پہ لاکھوں صحابی ہوں، کیسے جو ہیں کچھ عقل بھی اس کو استعمال کریں، کچھ نقل کو استعمال کریں، کچھ اپنے ویژن کو استعمال کریں. 3 بیٹے کسی کو ہوں وہ برابر نہیں ہوتے، ایک کمیونٹی کے لوگ برابر نہیں ہوتے، آپ کے ڈی ایم کا چھوٹا سا عملہ ایک دوسرے کا برابر نہیں ہو سکتا، ایک سوسائٹی برابر نہیں ہو سکتی. وہ سارا کا جو سلسلہ ہے یہ کیسے نبی آپس میں برابر نہیں ہے، رسول آپس میں برابر نہیں ہے. تل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، تو فضیلتوں کے معیار تو وہیں سے طے ہوتے ہیں. اگر اس میں سے بعض نے جو ہے نقش، ہم یہی کہتے ہیں اگر آپ اس کو مانیں، اس کو ڈیفائن کریں اور دیکھیں اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، کیوں لوگوں کو اس گمراہی کے اندر جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اپنی کتابیں دیکھیں، کیا ان کے ہمارے ہاں یہ چیزیں کم ہیں؟ یہ ساری جتنی ہیں یہ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ بعض صحابیوں نے بعض کو قتل کیا. حضرت ابوبکر کا دور ہے، حضرت ابوبکر کے دور میں کئی لوگ خلاف ہیں ان کے. مالک بن نویرہ کو منکر زکوٰۃ کہہ کے قتل کیا گیا ہے. حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا ہے؟ صحابی نہیں تھے. حضرت ابوذر کو کس نے قتل کیا؟ وہ صحابی نہیں تھے. یہ ساری چیزیں کیوں خواہ جو ہیں ہلڑ مچانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں ان چیزوں کو ویژن کے ساتھ اور براڈ مائنڈڈ جو ہے نا ہو کر انہیں سوچنا چاہیے. علی کی ذات تو وہ نقطۂ اتحاد ہے جس میں جو ہے کہ انسان سارے، کوئی خلیفہ کہتا ہے، کوئی امام کہتا ہے، کوئی نمائندہ کہتا ہے، کوئی راہبر کہتا ہے، کوئی پیشوا کہتا ہے، کوئی مقتدا کہتا ہے، سب انہیں مانتے ہیں. میں تو اب یہی کہوں گا کہ علی آج بھی اتنا مظلوم ہے، علی آج بھی اتنا، جو کہتے ہیں جورجانی جو اس نے لکھا ہے کہ اے اللہ تو نے علی کو اس ٹائم کیوں بھیجا جب لوگ جو ہیں وہ پہچانتے نہیں تھے، تو آج بھیجتا. میں آج اسے کہتا ہوں کہ تم نے اتنی کتاب تو لکھ دی ہے، لیکن آج بھی اگر آ کر دیکھ کہ مولا کا نام اگر آتا ہے تو کس طرح، یہ فقط یہ نہیں ہے اگر حالات بتائے جاتے ہیں، حقیقتیں بتائی جاتی ہیں، ریالٹیز بتائی جاتی ہیں، وہاں کے اوپر اور جو ہے معاویہ نے کتنے صحابیوں کو قتل کیا. حضرت عائشہ ان کے اوپر ان کی مذمت کیا کرتی تھیں. آپ اگر اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں نہیں دیکھیں، آپ جو ہیں وہ خلافت و ملکیت کے آخری چیپٹر کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو حقائق تاریخ جو ہیں، تاریخی جو حقائق ہیں وہ اسلام کی ٹیچنگ کا حصہ ہیں، اسے آپ ریموو نہیں کر سکتے. اور نہ ہی میری بات کہنے سے یہ ریموو ہو جائیں گے، نہ ہی کتابوں کی چھانٹی کرنے سے یہ ریموو ہو جائیں گے. اب تو دنیا جو ہے وہ اس قدر جو ہے نا وہ ایک ذرے کے اندر اب آ رہی ہیں. پوری دنیا کی کتابیں کس قدر جو ہیں آگے بڑھ چکی ہیں. جہاں تک اس فلم کو آج کی ہے، یہ فلم تو 10 سال پہلے کی ہے اور دنیا کے اوپر جو ہے وہ آ چکی ہے. دنیا نے دیکھا ہے اسے. آج فرض کیا آپ اگر بند کر دیں گے تو یہ بند ہو جائے گی. یہ تو ڈی وی ڈیز پوری دنیا میں جا رہی ہیں، پوری دنیا میں ہیں. 10 سال سے ڈی ایم نے تو اب چلائی ہے، ڈی ایم سے پہلے یہ 10 سال پہلے کی یہ نشر ہو چکی ہے اور اس میں آ چکی ہے. انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں اس وقت جو ہے وہ پوری جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کے جو ہے وہ مارکیٹنگ ہے، سارے دیکھا جاتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک ہے کہ کس طرح اب ظاہر ہے ہمیشہ جو ہے افضل، کبھی مفضول کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. علی کا علم، علی کی شجاعت، علی کی حکمت، علی کی فقاہت، تمام صحابہ تھا. انا دار الحکمت و علی بابھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا. یہ ساری کیسے ہو سکتی؟ میرے سامنے اگر میرے جیسا بھی آتا ہے تو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. اور علی جو مقتدائے زمان ہے، بہت شکریہ، قطب عالم ہے، جی بہت شکریہ. میں فیضل، جہاں تک ایک صلح کا مسئلہ، میں اس کو کلیریفائی کروں، جہاں تک صلح کا مسئلہ ہے، صلح پیغمبر نے کفار و مشرکین کے ساتھ کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. جہاں تک معاویہ کی صلح کا تعلق، معاویہ کے ساتھ جو ہے کنڈیشن لگائیں گے، قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، یعنی نہیں کرتا تھا. جہاں تک ہے کہ وہ علی کے اوپر
40,000 ممبروں کے اوپر یہ معاویہ سب و شتم کیا کرتا تھا علی کے خلاف. یہ سب، اور فقط 1 سال نہیں ہے، 2 سال نہیں ہے، 10 سال نہیں، 70 سال سے زیادہ ایک نسلیں گزر جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ 70 سال جو ہے کم از کم 15 سال بھی ایک نسل کو لگائیں، 20 سال ایک نسل کو لگائیں، یعنی 4 5 نسلیں جو ہیں وہ 5 ساری مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جی حضرت آپ کیا کہتے ہیں مجھے بتائیں حضرت عائشہ ان کے اوپر وہ سب شتم کر. فیض الرحمان صاحب جو ریمارکس ایکسکیوز می جو ریمارکس ایک ہمارے آئے ہیں ناظرین، انہوں نے ایک ریمارکس پیش کیے ہیں اپنے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو مجلس قائم کی گئی ہے یہ نہ تو کوئی مناظرے کی مجلس قائم کی گئی ہے اور نہ ہی فن خطابت ظاہر کرنے کی مجلس قائم کی گئی ہے. صرف بحث اس چیز کی ہے کہ جو فلم آئی ہے اور عوام کی طرف سے اس کا رد آیا ہے، کیا یہ ہمارے حالات اس کے متحمل ہیں کہ نہیں ہیں. کچھ ناظرین کی یہ رائے ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے حالات بگڑ جائیں گے، اور اس کو تحمل مجازی سے لینا چاہیے. کچھ کی رائے ہے کہ چلنی چاہیے، لیکن جب عوام میں یا پبلک میں بعض باتیں آ جاتی ہیں تو پھر وہاں متحمل کی باتیں نہیں ہوتی، عوام تو تحمل کا نہیں کر سکتی. تو اس لیے میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر جس طرح اب کشیدگی بڑھ رہی ہے آپ کے سامنے ہے، تو اس کشیدگی کو اگر آپ نے جاری رکھنا ہے یا بڑھانا ہے تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے، اور اس کو ختم کرنا ہے تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے. دلائل دونوں طرف موجود ہیں، دلائل میں جائیں گے تو دلائل میں کوئی بھی کم نہیں رہے گا، لیکن دلائل میں جتنا اس میں پڑھیں گے اتنی یہ بات بڑھ جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اختلاف پیدا ہو جائے گا. میں کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب، ٹائم از شارٹ سو بی ویری بریف اینڈ ٹو دی پوائنٹ. چند صحابہ، سارے نہیں، صرف چند صحابہ کا شر پسند ہونا قرآن سے ثابت ہے. علماء کی موجودگی میں کوئی لمبی بحث نہیں کروں گا، لیکن حجت الوداع کے موقع پر جو آیت اتری تھی یا ایھا الرسول بلغ ما، ان کے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی کہ آپ پر جو نازل کیا ہے وہ بے خطر بے خوف ہو کے بیان فرما دے. اور کیوں کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. شر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت اسلام مکمل ہو چکا تھا، رسول خدا آخری حج کر کے واپس آنے والے تھے، ان کی رحلت میں صرف چند مہینے رہ گئے تھے اور انہوں نے وہ آخری خطبہ دیا تھا. اس وقت تک سارے مسلمان ہو چکے تھے اور سارے صحابہ بن چکے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ یقین دلانا کہ اللہ آپ کو کچھ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یہ ثابت کرتا ہے کہ ان صحابہ میں چند شر پسند صحابہ بھی موجود تھے. جی آپ کی رائے جو ہے وہ ناظرین تک پہنچ کے ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا رائے دیتے ہیں، فلم چلنی چاہیے، بند ہونی چاہیے؟ جی بالکل چلنی چاہیے. فلم جب یہ شروع ہوئی ہے تو چلنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت سے تو کوئی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا. ووٹ دیجیے گا، آپ ووٹ ڈالیے گا اپنا. شکریہ. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فلم چلنی چاہیے یا بند ہونی چاہیے؟ بس یہی پوچھنا تھا آپ نے. جی آپ کی رائے. اتنی دیر کے لیے کس لیے ہولڈ کیا ہوا تھا؟ پھر آپ اپنی رائے دیجیے گا. ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس اور ہمیں یہ پروگرام ختم ہی کرنا ہے، سمیٹنا ہے اس کو. دیکھیں میرے خیال میں پروگرام کو بالکل ختم ہی کر دیں اور سمیٹ دیں، ورنہ آپ کا جو ہے نا ٹیلی ویژن سے. ٹھیک ہے، آپ کی رائے ناظرین تک پہنچ گئی. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا رائے ہے آپ کی؟ جی اگر 1 منٹ منو دے سو تو میں تھوڑی چلو رائے تو میں انشاءاللہ تسانو دینا تو تھوڑی جی ٹائم ہی دیو گے، میں تھوڑی نکی جی گل بھی کرنی سی اگر اجازت ہے. میرے بھائی مختصر ہو. اچھا بالکل جی، بس یہ میں کہنا سی کہ اوبویسلی یہ ہسٹری پر بیسڈ پر تاریخ پر بیسڈ ہے. انہاں وچ سارے مطلب کنفرم کرنے کے واقعہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ نے بٹوین جنگ ہویا سی، ٹھیک ہے نا. اور اگر جنگ ہویا سی دوئے بندے سچے یا رائٹ نہیں ہو سکنے، ایک نہ ایک بندہ کوئی غلط فہمی پر یا کوئی مسٹیکن پر ایسی. تو میری رائے یا میرا عقل یا کامن سینس کہنا ہے کہ اوبویسلی اگر حضرت علی جڑے نا اوبویسلی جڑے کعبے وچ پیدا ہونے، مسجد فوت ہونے، قتل کیتے جانے، شیر مطلب خدا انہاں نو مطلب کہ نہ دیتا جاندا ہے، ذوالفقار انہاں تلوار آمنی جاتی ہے اس انہاں نے مطابق، اور حضرت معاویہ کے مطابق اوبویسلی یہ تو عقل دی کامن سینس ہے کہ اوبویسلی کس نہیں بھائی زیادہ مطلب ہستی سی. اگر فلمیں نے بارے چ بنی بندے پرابلم ہے، اگر ایک پرابلم تا بندے میں بھی انڈرسٹینڈ کرنا، اگر یہ حضرت
ابو بکر صدیق ہوراں نوں یا حضرت عمر ہوراں یا حضرت عثمان ہوراں نے مقابلے چ انہاں نوں کرن تے پھر انہاں چلو بندے جڑے پرابلم نے او تے 4 یار 4 یاراں چوں چلو پہلا نہیں دووا نہیں تریا نہیں چوتھا تے حضرت علی ہوراں نوں نہ ساری مطلب مننے کہ انہاں کی دتی گئی ہے مطلب کہ پوزیشن، مگر حضرت معاویہ ہوراں نا انہاں چوواں وچ حاضر نہیں، او انہاں چ مطلب کہ ایک قسم نے سٹرکچر ہونا جی اللہ دی ذات ہے اس کے اوپر کوئی نہیں. شکریہ جی، تہاڈی رائے پہنچ گئی جی. ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ جی میں ایک رائے بھی دینا چاہتا ہوں، لیکن اگر ایک بہت ہی چھوٹی سی کوشچن میں نے کرنا ساتھ. جی میری رائے کہ فلم چلنی چاہیے، اور ایک وہ جو مولوی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے لال سر پہ کپڑا لے کے، ان سے ایک سوال ہے کہ معاویہ نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے اللہ اس سے راضی ہوئے؟ جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی حضرت امیر معاویہ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی معاویہ کو حساب کا علم عطا فرمائے اور کتاب کا علم عطا فرمائے اور عذاب سے بچائے. یہ ترمذی شریف کے اندر صحاح ستہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح کنز الاعمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں، اور تمام محدثین کائنات کے تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام صحابہ سچے اور عادل تھے. جیسا کہ حضرت نے پہلے فرمایا کہ صحابہ عادل نہیں تھے بعد، تو یہ ان کی اپنی رائے ہے، ہم ان کو عادل مانتے ہیں. صحابہ نہ صرف صاحب ایمان تھے بلکہ نمونہ ایمان ہے، وہ کائنات کے لیے نمونہ ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے راہ پا جاؤ گے. اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کو میرے کسی صحابی پر لعن طعن کر رہا ہے، سب و شتم، تو جواباً یہ کہو کہ تمہاری اس شرارت پر خدا کی لعنت ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ یعصمکم من الناس، وہ کفار کے شر سے اللہ نے بچانا تھا. جو قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ کا پیغام بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کفار نے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور اللہ نے مشرکین کے شر سے آپ کی حفاظت فرمانی تھی، نہ کہ صحابہ تو آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے. ایک صحابی، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے آپس میں مراتب ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے. جو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ پوری امت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس کسی نے میرے ساتھ احسانات کیے، میں نے دنیا کے اندر ان کو ان کا بدلہ عطا فرما دیا. ایک ابو بکر صدیق ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن دے گا، جو ہجرت کی رات غار سے لے کر گئے تھے. تو ابو بکر صدیق کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. ماشاءاللہ. میرے ساتھ کالر ہیں، کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں صرف 2 منٹ بات کروں گا. جی آپ ایسا کریں کہ یہ فلم چلائیں اور یہاں پر 2 سکالر جو ہیں، ایک اہل تشیع کا اور ایک اہل سنت والجماعت کا بٹھا دیں، اور جو اس فلم میں چیز صحیح نہیں ہے یا جو جس میں ان کو اختلاف ہے اس کے بارے میں اگر وہ اکیلے بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی، اگر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تب بھی، تاکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہے اور یہ فلم چلے. کیونکہ یہ فلم اگر یہاں نہیں چلے گی تو لوگ ویسے دیکھ لیں گے، تو اس سے یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ مسئلے کا بہترین حل ہے، کیونکہ اسلام میں بھی مطلب اتحاد کی بات ہے اور یہ اس سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. جی رائے آپ کی پہنچ گئی ہے، ہمارے ناظرین نے سن لی ہے، اور آپ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا. چلتے ایک اور کال کی طرف. جی ہم کال کرنا کال ہے ہمارے ساتھ، دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم جناب. جی ہاں جی وعلیکم السلام. ہاں جی میں ملک طارق بول رہے ہیں برمنگھم تو. ہاں جی میں 1-2 سوال کرنا چاہتا سی. ہیلو بھائی صاحب. ناظرین ہاں جی میں ایک گل پوچھنا چاہتا سی کہ
کیا صحابہ یا پیغمبر اسلام دی فوٹو بنانا اسلام دے بھی جائز ہے؟ کیا انہوں دی فلم بنانی جائز ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلموں کے ذریعے تو نہیں اسلام پھیلے گا. کتاب و سنت موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت چھوڑ کر گئے تو اس کو دیکھ کر علم حاصل کیا جائے, نہ کہ فلموں کے ذریعے سے. یہ تو ایک انتشار کا سبب بن رہی ہے. جب دور آیا آگے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں چلاؤ کچھ نہیں, تو انتشار تصادم تو ہو گیا. تو بہترین حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کی موجودگی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کی موجودگی میں فلم کی کیا ضرورت ہے؟ جب کتاب و سنت موجود ہے اور قیامت تک یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے. تو جب لا ریب کلام موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل ایک ایسے شکل ایکٹر کو بنایا گیا کہ وہ بس صورت انسان کو حضرت عبداللہ بن مسعود کا, یعنی ان کو چہرہ دکھایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہے. تو صحابہ تو بڑے خوبصورت تھے, وہ ایسے بد شکل نہیں تھے جس طرح دکھایا جا رہا ہے. جی. تو صحابہ کی بڑی اونچی شان ہے, یہ صحابہ کی توہین ہے کہ ان کی شکل و صورت ان کی شبیہ بنائی جائے. تو کتاب اللہ کی موجودگی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ فسادات دیکھو گے. اس وقت جو بھی اختلاف سامنے آئے اس کا حل کتاب اللہ سے حل تلاش کرو, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سنت مبارکہ سے. تو جب یہ دونوں کتابیں بے داغ موجود ہیں اور تاریخ کا داغدار آئینہ, اس کی روشنی میں صحابہ کو نہیں پرکھنا چاہیے. کسی بھی صحابی کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کتاب اللہ موجود ہے, حدیث ہے. اور تاریخ لکھنے والے بے شمار لوگ ہیں, افسانہ نگار, وہ اپنی اپنی عقل کے مطابق, اپنے اپنے عقیدے کے مطابق لکھتے ہیں. اب ان کا اختلاف ہے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی. تو یہ تو اپنے نظریات لکھیں گے, ان کو ترجیح دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی طرح تمام صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں. ان کے اندر بے شک درجات ہیں, لیکن ہم سب کو مانتے ہیں, تمام صحابہ کو کلہم عدول. اس پر سب کا اتفاق ہے. جب ایک کثیر تعداد دنیا کے اندر موجود ہے اہل سنت والجماعت کی, تو ان کی دل آزاری کے لیے کیوں فلم چلاتے ہیں؟ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ کی رائے جو ہے ناظرین نے سن لی ہے. میں کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کیا رائے ہے؟ میرا نام طاہرہ رواق ہے, میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں. جی. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے قابل احترام علماء بھی تشریف رکھتے ہیں, تو امت مسلمہ سے ایک درخواست ہے کہ کم از کم ہمیں پیغمبر کے لیے خدا نے فرمایا کہ نہ ارسلنا کا الا مکارم الاخلاق, تو ہمیں اخلاقیات کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہیلو. جی جی میں سن رہا ہوں, بات کیجیے گا. تو اخلاقیات یہ ہیں کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں, اپنے علماء ہی کو, اہل سنت ہوں یا اہل شیعہ ہوں, پہلے تو ہم گالی گلوچ سے تیسرے مذاہب کے سننے والوں کو یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپس میں اتنے اختلاف رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فلم کو اس لیے چلنا چاہیے کیونکہ یہ پیور تاریخ ہے. جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ ہائپر ہوتے ہیں اور آ کے ٹی وی پہ ایسی سی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ تاریخ اسلام میں یہی کچھ ہے. یہی تو ہمارے اختلافات کی وجوہات ہیں کہ ہم کسی چیز کو اس طرح بہتر طریقے پر سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. جب ہم اپنے پورے شعور و فہم سے تاریخ کا مطالعہ کریں اور محبت پیغمبر ہمارے دلوں میں ہو, تو ہم کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے شعور و فکر کو ارتقاء ہی تو ہماری زندگی ہے. ہم علم سے ارتقاء کی اس منزل پر جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں ذات الہی کا شعور حاصل ہو جائے. یہی پیغمبر نے بتایا اور اس کی پاک وال نے بتایا ہے. اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے اس کے لیے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک خاتون تھی, انہوں نے فرمایا کہ درود میں چونکہ صحابہ پر بھی سلام ہے, لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی, یہ اصحاب رسول سے کہا گیا. جتنے بھی ازواج, جتنے بھی پیغمبر کے گرد سے, ان سے کہا گیا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, تو اے صاحبان ایمان تم بھی پیغمبر پر درود بھیجو. تو اس میں اصحاب بھی شامل ہیں. اصحاب پر واجب ہے درود بھیجنا محمد مصطفیٰ پر,
یہ تو ہم اپنی مرضی سے شوق سے جس کو چاہے شامل کر لیتے ہیں. پیغمبر نے اتنا فرمایا کہ کٹی ہوئی دم کٹی صلوات نہ پڑھو، مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجو. یہ پیغمبر کا فرمان تھا. اب ہم آپ کی رائے ہم تک پہنچ گئی، بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین نے بھی سن لیا، اچھی بات ہے. اور ایک اور کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کیا رائے ہے؟ میں نے یہ جو پرنا لے کر بیٹھے ہیں ریڈ کلر کا کیا جائے. اگر کسی کو شوق ہے علم حاصل کرنے کا، وہ تاریخی کتابیں لے لے تو اس کو مطالعہ کرے، یا وہ تاریخ کے اندر انہوں نے ساری کتابیں یہاں نہیں جمع کی، انہوں نے خاص پوائنٹ لے کر اس کو جمع کیا صحابہ کے خلاف کو. جتنی باتیں جو ہیں ان کو ہم حجت نہیں مانتے. بار بار یہ دی میسج فلم تو آپ نے دیکھی ہوگی یا آپ نے سنی ہوگی، اس میں سارے کریکٹر نہیں، ان کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ حرف آخر نہیں ہے. جتنی تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں اس پہ بھی اعتراض کرنا چاہیے تھا نا. محمد فلم بنائی گئی، اس میں کارٹون تک دکھائی گئی، اسلامک چینل سے دکھائی گئی. یہ کلچر کا حصہ. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس میڈیا کے 21ویں صدی میں ہیں آپ. اس وقت جو ہے جدید ترین آپ جو ہے سپیڈ کے دور میں، اس وقت ایٹم کا دور نہیں ہے، اس وقت آپ سپیڈ کے دور میں ہیں. اور کیا ہے یہ کلچر کا حصہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے وہاں کے اوپر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ہمارا پورے کا پورا جو لوڈ ہے وہ معاویہ کے اوپر ہے. معاویہ کو ہم نہیں مانتے، نہ فقط ہم نہیں مانتے ہیں بلکہ اہل سنت کے جید علماء نہیں مانتے. اب یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت، سنت کی آئینی حیثیت. انہوں نے مودودی صاحب کا ریفرنس دے رہے ہیں. ہم دیکھو جی، ان کے مودودی صاحب کے خلاف تو ملوکیت ہو نہیں، سب کے ان کا نام لکھنا چاہیے، مودودی صاحب کا لکھنا، لیکن مودودی صاحب پر جو رائے ہے اب جو اکابر. جی ہم پبلک کی رائے لے رہے ہیں. پبلک نے جس اچھا اس میں جو ہے نا ایک جملہ جو انہوں نے کوٹ کیا، بس یہ سنیں. یعنی ان کی بات جو ہے نا ہم ان کو حجت نہیں مانتے، ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہے. مودودی صاحب وہ کہتے ہیں کہ امیر مادیہ کتابی شخص ہیں جنہوں نے اخوت اسلام پر ایک کاری ضرب لگائی اور اپنے لڑکے کو ریاست کا جانشین نامزد کر کے پوری قوم کو اپنے خاندان کے عوض میں گرفت کر دیا. اور کل جس نے کہا تھا کہ 50,000 پاؤنڈ جو ہیں جس نے دینا ہے اسے چاہیے کہ یہ کم از کم یہ کتابیں پڑھ لیا کریں. مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی ساری کتابیں آپ مانتے ہیں مودودی صاحب کی؟ جی ساری باتیں ان کی مانتے ہیں آپ؟ ساری باتیں تو آپ کی بھی کوئی نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ وہ وہی بات لیں گے آپ نے بات جو ان کی حمایت میں لگائی انہوں نے تاریخ کے اندر. یہ وہی کتابیں وہی دلیل پیش کریں گے جو ان کی حمایت میں. آپ کی بات کہاں سے؟ مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے بات یورپ کے اندر بھی کہ اسلام سچا اور قابل عمل دین ہے. اس پر پہلے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. اگر صحابہ مجروح ٹھہرے تو دین سالم کیسے بچے گا؟ کہ سب سے پہلے اسلام پر چلنے والے صحابہ تھے، اور کنتم خیر امتن، بہترین امت کا مصداق بھی صحابہ تھے. اگر ان پر جرح کی گئی، ان پر تنقید کے نشتر چلائے گئے، جس طرح یہ کہتے ہیں فلاں نے چلائے، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے مودودی صاحب کا یا کسی اور کا سہارا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اتنے ہمارے لیے کوئی حرف آخر حجت نہیں ہے. اگر کسی کو حدیث کے ساتھ پتہ، اہل علم اس بات چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. حدیث جب کوئی کوٹ کرتا ہے تو اس میں کوٹ کرنے والے پر جرح کی جاتی ہے کہ یہ کون ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. بات چلتے چلتے، کیونکہ حدیث ایک آدمی نہیں بیان کرتا، اس نے کس سے سنی ہے، پھر اس پر بحث ہوتی ہے، پھر اس نے کس سے سنی ہے، پھر اس پر بحث ہوتی ہے، یہاں تک کہ بات صحابی تک جائے گی، کیونکہ صحابہ ہیں جو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیث سننے والے ہیں. جب بات صحابی پر آتی ہے تو پھر جرا والے وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں کہ اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اب صحابی آ گئے ہیں، ان سے جو بات لی گئی ہے اس پر کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. اچھا آپ یہ مجھے بتائیں، بس ایک ہی کویشچن ہے. یہ جہاں تک حدیث کی بات ہے، ہم تو حدیث خود پڑھاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور حدیث کس میں نہیں ہمیں پتہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے، اور حدیث کی اب جو ہیں 40-50 قسمیں ہیں، وہ کس کی بنیاد کے اوپر ہیں؟ وہی صحابی تک جب جاتی ہے نا تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ صحابی کا حافظہ کیسا تھا، یہ صحابی کا چال چلن کیسا تھا، یہ صحابی کی سیرت کیسی تھی، یہ صحابی بولتا تھا تو ٹھیک بولتا تھا. یہ ساری اس وقت دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد انالیسس کے بعد دو چیزیں اس کے اندر مہم ہوتی ہیں. ایک حدیث کی سند مہم ہوتی ہے، ایک حدیث کی دلالت مہم ہوتی ہے. ان دونوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر یعنی ضعیف حدیث ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو سورسز ملے ہیں وہ ضعیف ہیں. اگر یہ مطلب سندن اور متن کے اعتبار سے، سند کے لحاظ سے حدیث صحیح بھی ہو، اگر کسی صحابی کے وہ خلاف ہو، اس سے تو
तौहीन या तनकीस निकलती हो, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि किताबुल्लाह कती दलील है कुरान पाक, उसके मुकाबले हदीस जन्नी है, तो जन्नी की तवील की जाएगी, कती की नहीं की जाएगी। सहाबा की अजमत को कुरान ने बयान फरमाया तो हम तरजीह देंगे किताबुल्लाह को। हदीस वो पहले देखेंगे उसकी सनद कैसी है, अगर उस सनद के लिहाज से ज़ईफ़ है उसको नहीं मानेंगे, अगर सही भी हो सहाबा की तौहीन उससे साबित होती हो तो उसकी तवील करेंगे, किताबुल्लाह की तवील नहीं करेंगे। मैंने पहले साबित किया कुरान से कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, वो सच्चे और पक्के मोमिन थे। उलाइका कतब फ़ी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान का बोर्ड उनके सीनों पर नक्श कर दिया। उलाइका हुमुर राशिदून, वो हिदायत पर थे, सीधे राह पर थे। तो सहाबा पर तनकीद करने का मकसद क्या है? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जांचा परखा टटोल लिया, आज के दौर में उनको पर बुरा भला कहने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला कर दिया, आप तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई बुरा भला नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि सूरह मुनाफिकून किसके बारे में नाज़िल हुई? वो अब्दुल्लाह बिन उबई जो दूसरे थे, वो जो इनके बारे में, वो उनके बारे में, वो कौन थे? अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन थे। तो जो वो भी कलमा पढ़ते थे, वो फकत एक आदमी के, तो ये उनको फिट करते हैं जो मुनाफिकीन के आते हैं सहाबा पर। कुरान सूरह आले इमरान ये कहता है कि वो जो पहाड़ों के ऊपर दौड़ के जा रहे थे और पैगंबर तुम्हें बुला रहे थे और तुम नहीं आ रहे थे, वो कौन थे? इस वक्त जो मसला ज़ेर बहस है कि इनका सारा जोर हजरत अमीर माफिया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में है। जब ये बात क्लियर है कि अक्सरियत उनको जनती मानती है, उनको सहाबी रसूल मानती है, ये उनको सहाबी भी नहीं मानते। आपका तो, ये नजरिया है? हाँ जी, हमारा नजरिया ये है कि वो जनती हैं, सहाबी हैं। हाँ, जन्नत चूंकि आप लोगों नहीं, तो इनका चूंकि इनके नजदीक तो सिर्फ चंद सहाबा ईमान वाले थे, बाकी तमाम सहाबा मुनाफिक हो गए थे। ना, ये गलत आप कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात तो किताबों में लिखा है हम सिर्फ 5 रह गए थे। नहीं, हम कभी जी, मैंने पहले जुमले में ये कहा था कि वो सहाबा जो भी हैं, उसमें हमारे एक पास जो है ना कायदा कुल्लिया है, वो ये है, जो भी सहाबा नक्श रसूल, इताअत रसूल पे था और है, हम उनके जूतों को अपने गले का हार मानते हैं, हम उनके जूतों को अपने सर का ताज मानते हैं। लेकिन जो सहाबी पैगंबर की रहलत के बाद पैगंबर के नक्श से दूर हो गए थे, हम उनके बारे में वो उन्हें आदिल नहीं समझते हैं। इस वजह से कि सहाबी खुद हजरत अबू बकर को नहीं मानते थे, उनके दौर के अंदर खुद हजरत उमर के दौर के अंदर सहाबी उन्हें नहीं मानते थे। हजरत उस्मान को किसने कत्ल किया है? वो 46 के जिन्होंने 3 दिन तक घिराव किए रखा, वो कौन थे? कोई आम आदमी थे? जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, हम कॉल लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई। वालेकुम सलाम, मैं चौधरी मोहम्मद तारिक हैलीफैक्स से बोल रहा हूँ जी। काफी देर से बहस चल रही है उलमा कराम की, अब आपस में शुरू हो गए है कि ये कभी खत्म, जब 1400 साल हो गए तो ये ताबे खत्म नहीं हुआ और ना होगा। तो ये आप टेलीविजन के ऊपर, यानी ये बहुत इत्तेहादी तौर पर डीएम अभी तक बहुत अच्छा जा रहा था। तो मेरी राय मलिक साहब से यही है कि ऐसा हीटअप वाला जो मौजू है, यानी ये ना छेड़ा जाए। ये 1400 साल हो गए, आप अभी इस मसले में, मैं मलिक साहब से कहूँगा कि भाई वो ऐसे जो सेंसिटिव टॉपिक हैं अभी उलमा कराम आपस में लगे उलझने, तो ये 1400 साल से उलझते चले आ रहे हैं, तो मसला हल नहीं हुआ। वल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल। जी, आपकी राय जो है, जी आपकी राय जो है वो नाज़रीन तक पहुंच गई है, और क्योंकि वक्त भी कम है और कॉल का सिलसिला हम मज़ीद इसको जारी नहीं रखेंगे, और मैं चाहूँगा और इस तरह है कि आप ये वोट ज़रूर डालते रहें, अपने रजिस्टर करवाते रहें। हमारे जो हमने स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फिर हमें फ़ैसला करने में आसानी होगी। अब मैं हमारे जो फैज़ुर रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मौजूद मेहमान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा 5 मिनट के लिए जो है इस पर तबसरा करें, आप कैसा समझते हैं, और ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो आपके फैज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये सारी बातें जो यहाँ हुई हैं ये आप सब हज़रात देख रहे हैं कि ये जो फ़िल्म शुरू की गई है इसकी वजह से बात कहाँ किस तरफ रुख इख्तियार कर गई है, और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर ये एक उम्मत के अंदर जो लोग इकट्ठे यहाँ रह रहे हैं, हर फ़िरके के यहाँ लोग हैं,
ان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت ایک پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ جو دیکھنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو حقیقت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، ہر کسی کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اور اپنے جذبات کو ہر کوئی اپنے انداز میں ہی وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح اگر یہ بات چلتی رہی بحث و مباحثے کی یا دلائل کی، تو پھر پہلے بھی مسلمان تو بہت کشیدگی میں پہنچ چکے ہیں اور بہت اسلام کا نقصان ہو چکا ہے صرف ہماری اس نادانی کی وجہ سے۔ اور اگر ہم نے اب بھی ان نادانیوں کو نہ چھوڑا اور فراست کا دامن ہم نے نہ پکڑا، تو یقینی بات ہے مجھے وہی چیز نظر آ رہی ہے جو پہلے مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوئے، اور حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہمارے ایمان کی نشانیاں ہیں اور جن کے نقش قدم پر چل کر ہم ایمان تک اور اسلام تک پہنچ سکتے ہیں، جب وہی باتیں، جب وہی شخصیات زیر بحث آ جائیں گی تو پھر یقینی طور پر آپ دیکھ لیں کہ امت کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ جو مسئلے شروع کیے جا رہے ہیں اب اس ٹی وی پر، یہ تو ایک بھائی نے کہا تھا کہ 1400 سال پہلے تک شروع ہوئے، اب تک حل نہیں ہو سکے اور نہ حل ہونے ہیں۔ جتنا ان کو بڑھاتے جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑھاتے جاؤ بڑھتے جائیں گے، ختم اس کے ہونے کی یہی ایک چانسز ہیں کہ جو اختلافی باتیں ہیں ان کو پس پردہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے، جو امت کو جوڑنے والی باتیں ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے، تاکہ امت کے اندر ایک اتحاد کی فضا پیدا ہو اور لوگ اس طرح جس طرح پہلے رہ رہے ہیں شیر و شکر ہو کر، اسی طرح لوگ اپنی زندگی آئندہ بھی گزاریں، نہ کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کو زیر بحث لا کر اس پر امت کے اندر تفریق اور فرقہ واریت کی ایک فضا قائم کی جائے۔ جی، اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ پوری اپنی کمیونٹی کو اور اپنے جو ایک آپ کا سلسلہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ جہاں تک شیعہ اور سنی کا بتایا کہ یہ ہم میں سب چیزیں ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری توحید ایک ہے، ہماری رسالت ایک ہے، ہم معاد اور قیامت کے اوپر پوری طریقے سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے، ہمارے ہاں شیعہ اور سنی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ میتھڈولوجیکل اختلاف ہے، اور میتھڈولوجیکل جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو ایک خاندان کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک قوم کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک نیشن کے اندر بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ اس میں جہاں تک ہے امیر المومنین کی ذات کا تعلق، تو امیر المومنین کی ذات تو وہ ہیں کہ جسے ہر فرقہ کم و پیش، ہر فرقہ حتیٰ کہ نصیری جو خدا کہتے ہیں اس سے لے کر اور حتیٰ کہ وہ جہاں سے چلے آئیں کہ سارے مسلمان انہیں اللہ کا خالص اور پاک طاہر اور مطہر بندہ خدا سمجھتے ہیں، ان تک چلے آئیں، ان کی ذات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، فلم ہو یا فلمائز جو کیا جاتا ہے، یہ کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم میں زیادہ وسعت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم میں کچھ یعنی ہمیں اس سوچ سے ابھی آگے نکلنے کی ضرورت ہے، اس فکر سے محدود ہو کر کہیں اور کی بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو صحابی کے خلاف یا کانسیپٹ آف جو صحابہ ہے اس کے خلاف ہے، فقط اس میں اختلاف جو ہے میتھڈولوجیکل ہے کہ بعض صحابی خود صحابیوں کے خلاف تھے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا اگر کسی کو مثلا یہ کہا جائے کہ نہیں یہ فلاں پوائنٹ پر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا اور ہم اس اختلافی مناتے فلاں کو ساتھ دیتے ہیں، تو اس میں کون سی ایسی بات آ گئی ہے کہ جس سے ان کا نظریہ جو ہے نا وہ اختلاف ہو گیا۔ ہم اگر فرض کیا شیعہ جو ہیں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا، میرے ساتھ کالر ہیں اور اگر ان کو نہ لیں یہ بھی بے انصافی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس میں انوالو ہوں اور اپنی رائے دیں۔ کال لینا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی، میں چاہتی ہوں کہ یہ فلم جو ہے دکھانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت اور سچائی جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فلم نہیں دکھانی چاہیے، تو سچائی دیکھنے سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ جو ہے گھبراتے ہیں، تو جو سچائی اور معاویہ کا جو تشدد اور ظلم جو ہے نا وہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ آپ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا۔ صفدر صاحب آپ اس سلسلہ میں کیا کہتے ہیں؟
میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس فلم کو ایک خاص فرقے نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے اس فلم کو بنایا اور اس کو نشر کرنے کے لیے انہوں نے ڈی ایم کا سہارا لیا تاکہ امت کے اندر انتشار پھیلایا جائے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ امت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور دوسرے طرف خود انتشار پھیلانے کے ذمہ دار ہیں. جب اکثریت اس فلم کو دیکھنے کی قائل نہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ سچائی کو ظاہر کر رہے ہیں تو سچائی کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے. سچائی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں موجود ہے. اس پر عمل کر کے اپنے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ پر ہم تنقید نہیں کرتے. اور جب یہ مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول مانتے ہیں تو یہ کو ظالم ٹھہرا رہے ہیں، تو انتشار پھیلے گا کہ نہیں؟ اتفاق نہیں ہوگا. اب ٹکراؤ آ گیا، یہ کہتے ہیں وہ ظالم ہے، ہم کہتے ہیں وہ عادل ہیں. تو الصحابہ تو کلہم عدول، تمام صحابہ عادل تھے، سچے تھے. اور مودودی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی حدیث بیان کرنے میں، وہ عادل تھے. اور یہ ان کا سہارا لیتے، جتنی تاریخ انہوں نے مرتب کی وہ اپنے مطلب کی کانٹ چھانٹ کر لا تقربوا الصلاۃ والا کام کیا جی، کہ جیسے نماز کے قریب نہ جاؤ، وہ آگے نہیں پڑیں گے وان تم سکارا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم جی. ناظرین ایک بات کی میں وضاحت کرتا جاؤں، یہ جو چینل ہے سبھی کے لیے ہے. اس میں جو ہے اہل سنت الجماعت کے لوگ بھی آتے ہیں، اہل حدیث لوگ بھی آتے ہیں، اہل تشیع حضرات بھی محرم کے جو ہیں اپنے یہاں پہ مجالس کرتے ہیں. ہم نے سبھی کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کے آپ نے دیکھا ہوگا کرسمس کے ٹائم پر ہم نے اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے یہاں پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل پر پروگرام مرتب کیے. اور یہ ہمارے چینل کی پالیسی ہے کہ سبھی کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں. سب لوگ آ سکتے ہیں یہاں پر، سب کو مواقع حاصل ہیں. اور ہم جو ہیں یہ کسی خاص ایک طبقے کے لیے نہیں ہیں. ہم علامہ صاحب نے فرمایا ہے، صفدر صاحب کی بات سے متفق نہیں ہے، کیونکہ یہ چینل سبھی کے لیے ہے اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں آپ آئیں یہاں پہ. یہ ایک ذریعہ ہے تبلیغ اسلام کا جو ہم اپنے فرائض سمجھ کے اس کو ادا کرتے ہیں. بے شمار لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور اس میں ہمیں ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک کال ہے، میں کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں بات کرنا چاہتی ہوں اس موضوع پہ. بہت بڑا ایشو اٹھ گیا ہے، بہت غلط ہے. تو کافی لوگوں نے وہ اپنی سینس میں نہیں رہ کے بات کرتے کہ کہتے ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. اس میں مجھے پتہ نہیں لگتا کہ اس میں خرابی کیا تھی فلم میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی فلم انگلش میں چلتی نا تو لوگوں نے واہ واہ کرنا تھا. جب صرف اپنی زبان میں پاکستانیوں کو سمجھ لگتی ہے تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسلام کے خلاف ہے باتیں. یہ سراسر غلط ہے. کوئی خلاف نہیں، میں نے تو نہیں آج تک دیکھا ہے، جتنا بھی پروگرام دیکھا ہے میں نے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی تو اتنے جذباتی ہیں کہ ان کے پاس بس ہسٹری نہیں ہے، جذبات بہت زیادہ ہیں کہ چھوٹی سی بات کو اتنی بڑی بات بنا لیتے ہیں. وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں دیکھی چینل پہ، وہ اسلامی چینل پہ فلم چلی تھی، سب دنیا نے دیکھی، سینمیا میں چلی، امریکہ میں اتنی چلی ہے، وہاں تو کسی نے ایشو نہیں اٹھایا اس کا. تو اس کا کیوں اتنا اٹھا رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی. اس کا مجھے جواب چاہیے. جی میں درخواست کروں گا مفتی فیض الرحمان صاحب سے کہ آپ اس کا جواب دیجئے گا. ہماری بہن نے سوال اٹھایا ہے. اپنی بہن کو یہ غرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایشو کوئی بھی ہو زمانے کے اندر اٹھائے نہیں جاتے بلکہ اٹھ جاتے ہیں. تو اس فلم کے بارے میں بھی جو سامنے رائے آئی ہے، ایشو ایک بن گیا ہے، خواہ اس کے پیچھے کچھ ہے یا نہیں ہے، اس بات کو قطع نظر کر کے ایشو بن گیا ہے. جب ایشو بن جائے تو پھر اب اس کو آپ کی مرضی ہے اس کو ایشو بنائے رکھیں اور پھیلا دیں، اور آپ کی مرضی ہے اس کو سٹاپ کر دیں اور روک دیں، کم کر دیں. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے تو اپنے ناظرین پہ چھوڑی ہے. ناظرین پہ تو اب چونکہ عوام کے اندر ایک کشیدگی کی شکل پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اس سے بحث نہیں ہوگی، لیکن اس کشیدگی کو اب روکنا ہے یا بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، یہ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے.
کہ اس کو کس طریقے سے اور کس زاویے سے پیش کرتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو تھریٹ کرتے ہیں یا وہ دھمکی آمیز جو ٹیلی فون کرتے ہیں؟ اور اب ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی کو تو نہیں روکا جا سکتا، نہ کسی کو کہا جا سکتا ہے وہ صحیح کرتے نہیں. یہ غلط، یہی تو غلط باتیں جن کو ہم روکنا چاہتے ہیں کہ ان باتوں میں پڑھنے کی بجائے ان سے روکنا چاہیے کہ ایک باتیں جو ہیں اختلافی اب قوم کے سامنے ہم لا رہے ہیں. اب ان اختلافات دیکھ کر کوئی بھی جذبات کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ان باتوں کو اگر روکنا ہے تو پھر فلم کو روکنا پڑے گا، اگر ان باتوں کو بڑھانا ہے تو پھر فلم کو چلاتے رکھنا پڑے گا. جی میں کال لینا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈی ایم اسلام کو پاس کریں. جی آپ بات کر رہے ہیں. جی آپ بات کر رہے ہیں، بات کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا. جی میں سید انور فلاں سے بول رہا ہوں دوبارہ. عظیم صاحب جی میری رائے ہے کہ آپ کا چینل بھی ایک عظیم چینل ہے اور آپ بھی عظیم ہیں، تو اس کو فلم کو لازمی چلائیں اور ان باتوں کو لوگوں کی باتیں دھمکی والی سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا چینل آزاد چینل ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام جو تھے بہت نرم دل والے تھے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الفاروق، اس کا لکھنے والے کا نام ہے شبلی نعمانی، اور اس نے لکھا ہے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی بی بی پاک فاطمہ زہرا کے مکان کو، تو اس کے تھوڑے سے وضاحت کر دیں کہ وہ کیوں آگ لگانے کے لیے گئے تھے. اور شبلی نعمانی نے کہا تھا کہ وہ بہت غصے والے تھے اس لیے. جی تو اس کی تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کہ آگ لگانے گئے تھے، تو ہم اس قسم کی باتوں کو نہیں مانتے کہ کوئی بھی یہاں جتنے شبلی نعمانی ہوں یا مودودی ہو، کوئی بھی ہو، صحابی کو پرکھنے کے لیے کوئی تاریخ میں یار نہیں. لکھنے والے اپنے افسانے لکھتے ہیں، اور جیسے یہ کالیں کرنے والے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح تاریخ دان لکھتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر تاریخ دان اس کی بات حرف آخر ہے. ہم اس کسی کو حجت نہیں مانتے. 300 سے زیادہ کتنے ریفرنس ضعیف جو ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہاں تک ہے کہ جو دوسرے ان کے برعکس بھی ہے، یہ اختلاف کو لیں گے، جو ان کی شان کو مجروح کرنے والی باتیں ہیں وہ لیں گے. تو دوسری کتابیں بھی پڑھیں. عادلانہ دفاع صحابہ کے جو سوچنے کی بات ہے کہ ان باتوں کا ایشو بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنا وقت ہے. ہم اس کے متحمل ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں، تاریخی حقائق کو آپ نہیں، آپ یہ سوچیں کہ تاریخی حقائق کو آپ مٹا نہیں سکتے ہیں. تاریخی حقائق 1400 سال سے موجود ہیں. ہاں آپ نہ مانیں، آپ یہ موجود ہیں، لیکن جہاں تک ہے وہ آگ لے کر گئے. اس میں 300 سے زیادہ اہل سنت کے ریفرنس ہیں. تاریخ طبری 3 صدی کی لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ جو ہیں کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے مولانا شبلی نعمانی کوئی عام رائٹر نہیں ہے، وہ تھم ہے ان کا اہل سنت کو. انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہاں ان کی لفظ انہوں نے صحیح نہیں، میں ان کو لفظ جو ہے صحیح، ہاں ان کی تند مزاجی سے یہ باہر کیفی ہے اس انداز کے ساتھ. یہ ہم تو اسے یہاں بھی نہیں بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ کیا ہے بات. آپ اس کو ڈیفینڈ نہ کریں اس حوالے سے کہ تاریخ سے اسے آپ نکال سکتے ہیں. تاریخ کا وہ حصہ ہے. 300 سے زیادہ جو ہیں، مجھ سے ریفرنس چاہیے تو میں انہیں بتا دوں گا. 300 سے زیادہ جو ہیں تاریخ طبری سے شروع کریں اور وہاں مولانا شبلی نعمانی تک آ جائیں. سب نے جو ہے اس میں لکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے جب وہ رسول خدا کی جب جنازے کے اندر شامل نہیں، یہ بھی تو سب نے لکھا ہے. چوک کے اندر جو ہے وہ تلوار لہراتے ہوئے، یہ بھی سب نے لکھا ہے. بدایہ والنہایہ کے اندر جو ہے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا جب ان کے پروگرام میں نے دیکھا تھا بیگ صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے معاذ اللہ ایک صحابی رسول کے خلاف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگلوں کی طرح تلوار لہرا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا نہیں، میں نے انہوں نے کہا کہ وہ جب تلواریں دیے، انہوں نے کہا کہ اب صحابی رسول کو وہ تو فرتے غم کی وجہ سے کہہ رہے تھے. اب بات تو مکمل ہونے دیں. جو جھوٹ آپ تکیہ کر رہے ہیں، بالکل تکیہ یہ کر رہے ہیں موجود ہے لوگوں کے پاس. اچھا انہوں نے کہا کسی ریکارڈنگ اب بھی موجود ہے لوگوں کے پاس، ریکارڈنگ موجود. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ میں کہہ کہ میں نے نہیں کہا، میں نے بدایا شیعہ نے کہا، میں نے بدایا. جی ہمارے ساتھ کال موجود ہے، کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो नहीं कहा ना, आप मेरा जी बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बात कीजिएगा। जी मैं बात सारी जी क्या राय है आपकी? नहीं, मेरी राय यही है कि आप फिल्म को चलाएं, ना रोकें। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ मलक लियाकत साहब का जो फिल्म दिखा रहे हैं, तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो फिल्म दिखा रहे हैं, तो इसको जरूर दिखाएं, क्योंकि इससे किसी फिरके की कोई बात तो है नहीं। इसमें फिल्म तो बनाई गई, हजारों फिल्में बनी हैं, इससे पहले भी बनती रहे, इसके बाद भी बनती रहेंगी। तो ये जो मौलाना साहब जो इसके मुखालफ हो रहे हैं ज्यादा, वो बाकी फिल्मों के ऊपर भी जरा बहस कर लें कि वो भी बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों दिखाई गई हैं, आज तक चल रही हैं, हजारों से कई सालों से चल रही हैं। तो आप बड़े बेखौफ होकर चलाएं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका चैनल आजाद चैनल है, तो इसलिए मेरी सिर्फ यही गुजारिश है। ओके, खुदा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपकी बात जो है पहुंच गई, आप इसको रिकॉर्ड भी करा दें और वोट दीजिएगा। एक और कॉल लेना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जी अपनी राय बताइए। मैं ल्यूटन से बोल रहा हूँ, मकसूद गिल मेरा नाम है। जी मकसूद साहब, मुझे ये कहना है कि देखें, तारीख की नफी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तारीख जो है वो एक सच्चाई है, और सच्चाई को तस्लीम कर लिया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल ये कहना कि हम कुरान और हदीस के अलावा तारीख को बिल्कुल नहीं मानते। मैं ये कहता हूँ कि तकनीकी तौर पे हदीस और सारी की सारी सीरत ये भी तारीख है। अगर आप तारीख को नहीं मानते तो सीरत और नबी का सारा जो असासा है उससे भी हाथ धो ले, और हदीस जो तकनीकी तौर पे तारीख के अलावा और कुछ नहीं है, उसको भी आप हाथ से खो बैठेंगे। और एक और बात इसी ज़िम्न में ये कहना चाहता हूँ कि ये बता दें मुझे कि अगर हम तारीख को नहीं मानते तो मुझे ये साबित कर दें कुरान मजीद से कि हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अबू बकर, इनको साबित कर दें। अगर तारीख का कोई सच्चाई नहीं है तो ये इनका वजूद भी जो है तारीख की बदौलत ही साबित होता है। तारीख के बगैर तो हम इनका वजूद भी साबित नहीं कर सकते। लिहाजा बात यह है कि पालतू किस्म की तारीख जो हमें पढ़ाई जाती रही आज तक, उससे अगर पर्दा उठ रहा है और लोगों के सामने तारीख का दूसरा वर्जन और दूसरा चेहरा सामने आ रहा है, तो इसमें तिलमनाने की कौन सी बात है। आने दे, एक मौकफ आपका है जो आप पढ़ाते रहे हैं, दिखाते रहे हैं, समझाते रहे हैं। अगर तारीख का दूसरा चेहरा सामने आ रहा है और सच्चाइयां सामने आ रही हैं तो उसमें नहीं, कौन सी नई बात है। हम ये कहते हैं कि तारीख को जरूर दिखाया जाए, लेकिन असल हक़ाइक़ दिखाए जाए, न कि वो जो उनके सहाबा के खिलाफ तारीख है उसको पेश किया जाए, जो उनकी हमायत में, उनकी तइद में, उनको भी दिखाया जाए। तो जिन मुअर्रिखीन ने उनकी हमायत में लिखे है उसको क्यों छुपाया जाता है। तारीख के दोनों पहलू देखें। ऐसे भी तो तारीख दां हैं जिन्होंने उनकी हमायत में लिखी, उनकी इज्जत में, उनकी तज़ीम में लिखा है, तो आप उस तारीख को क्यों लिखते हैं, उसकी तारीख की फिल्म क्यों बनाते हैं जो उन सहाबा के खिलाफ है। जो उनकी हमायत और तइद में तारीख है उसको क्यों नहीं बयान करते। तो आप ये तो छुपा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें तारीख का एक रुख दिखाया गया, असल हकीकत नहीं दिखाई गई। तो उन लोगों को लिया गया जो रिजेक्ट हैं अहले सुन्नत के भी, जो सहारा लेते हैं कि फलां ने कहा, फलां ने कहा। अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए ये कहते हैं कि फलां ने लिखा। हम कहते हैं हम उस तारीख को नहीं मानते जो सहाबी की शख्सियत को मजरू करे। तारीख वही सही है, और मुअर्रिखीन ने उनकी हमायत में भी लिखा है, उनके फ़ज़ाइल भी लिखे हैं। तो उस तारीख को क्यों छुपाया जाता है। तारीख, तस्वीर के दोनों पहलू देखे जाए, तो इंसाफ करें। तो फिल्म दिखानी है तो यहाँ पहले मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि सहाबा की अज़मत को कुरान ने बयान किया, और जब कुरान ने बयान कर दिया, उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल गैब था, अल्लाह को पता था उनकी ज़िंदगी बाकी भी है, तो अल्लाह ने और अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया और सबके साथ वादा कर दिया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम के साथ हुस्न आक़िबत का वादा है। आज के जितने फ़िरके हैं उनका मामला तो मुअल्लक़ है, उनका फैसला होना बाकी है। सहाबा का फैसला हो चुका, तो उन पर जरा क्यों की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं कॉल लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अजीम भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। असल में ये जो वक़्त है, जिस वक़्त से उम्मत मुसलिमा गुजर रही है और जो हमारे हालात हैं, उसमें इस तरह की थोड़ी बातें करना और उलमा इकराम को बिठा के डिबेट करना, ये बहुत अच्छी बात है।
کاش کہ یہ ہو سکتا کہ تمام علماء کرام کو بٹھا کے کسی یونٹی کی، جیسے کہ تمام علماء حضرات یہ تو بات کرتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. دیکھو نہ تو میری اتنی بڑی عمر ہے، نہ ہی میں کسی خاص میں کوئی مسلک کے بیس پہ بات کر رہا ہوں. میں ایک عام آرڈنری مسلمان ہوں. 2 ملین سے زیادہ مسلمان یہاں برطانیہ میں ہیں اور لیاقت ملک صاحب کے شہر سے ہی بول رہا ہوں. تو دراصل یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں آپ کے ٹیلی ویژن کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہ پیورلی کمرشل بیس پہ یہ ڈبیٹ آپ نے شروع کر رکھی ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فلم آج سے 5 سال پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ بھی جدہ میں تھے، تو ہم لوگوں نے یہ سنی تھی. سیریا سے یہ سٹارٹ ہوئی، ایران سے شروع ہوئی، عراق میں آئی، سعودیہ میں یہ چھپ چھپ کے لوگ دیکھتے تھے. اس کے باوجود بھی لوگوں کے ایمان متزلزل نہیں ہوئے. اور آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اختلاف ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور یہ اختلاف اپنی جگہ پہ رہے گا. ہمیں کاش یہ کوشش اور ہمت کرنی چاہیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. نہ کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، یا بقول اقبال ہی کہ طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں یونٹی اور پیار، محبت، اخلاص، ٹھیک ہے اختلافات تھے. اب جیسے تمام علماء کرام محترم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں، اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا اختلاف تو باعث برکت بھی ہو سکتا ہے، باعث رحمت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی باتیں سن کے ہزاروں لاکھوں لوگ جو بات سن رہے ہیں ان کے دماغ، ان کے ذہن متنفر بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں براہ کرم ہم اس فلم کو ایک متنازع فلم سمجھتے ہوئے، میں نے یہ فلم دیکھی ہے بہت عرصہ قبل، اب نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک متنازع فلم ہے اور اس میں مزید ڈویژن پیدا ہوگی اور ڈویژن کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میری طرح کے ہزاروں لاکھوں بہن بھائی مسلمان جو اس برطانیہ میں اور دوسری جگہ پہ سن رہے ہیں الفاظ، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گہرائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ملک صاحب سے اور آپ کی پوری ٹیم سے کہ براہ کرم اس فلم کو نہ چلایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل دیکھیں انٹرنیٹ پہ عام معلومات ملتی ہے، ہر قسم کے فقہی مسائل ملتے ہیں، ہر قسم کی معلومات ملتی ہے، لیکن استاد کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا. ابھی تینوں احباب جو بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے جا کے علم حاصل کیا. اب میرے جیسا یا آپ جیسا انسان اٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ایک عالم بن گئے ہیں. یہی اس امت کی اس وقت جو ہے نا وہ برتری یا اس میں جو ہماری کمتری کا یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے کسی بھی تعلیمی یا مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. ہم ایک کمرشل قسم کے لوگ ہیں اور ہم اپنے اپنے پروگرام لے کے، ایجنڈا لے کے آگے چل پڑے ہیں. براہ کرم اس فلم کو اور اس ڈیبیٹ کو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور ہمت دے کہ آپ مزید اور کوئی اچھے اصلاحی پروگرام کر سکیں جس سے امت میں بیداری پیدا ہو. یا کوئی کمرشل پروگرام آپ کر لیں، یہ کمرشل ٹیلی ویژن ہے، لیکن دین کو ملوث نہ کریں. براہ کرم دین کو براہ کرم ملوث نہ کریں. اس میں یہ ہوگا کہ انتہائی درجے پہ ہم جو لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، مزید ہم کمزور ہوتے جائیں گے اور گھروں میں پہلے ہی اس ملک میں 2-2 3-3 عیدیں کر کر کے ایک گھر میں 3-3 فقہا پیدا ہو چکے ہیں. جی آپ کی رائے جو ہے ناظرین تک پہنچ گئی ہے، اچھے خیالات ہیں اور جزاک اللہ خیر. میں چاہوں گا ایک اور کال لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لائیو ہوں. جی بالکل بات کیجیے. جی پلیز اب میری کال نہ کاٹیے گا، پہلے بھی آپ نے کاٹ دی تھی. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی جس کی وجہ سے آپ نے کال کاٹی ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چلیں اب بھی آپ کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ یہ اختلافی ہے، تو اگر آپ نے کل فرمایا بھی تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا چینل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھی بھی تھی آپ نے یہ پہلے فلم کچھ، تو آپ کو بھی ظاہری بات ہے کچھ لگا ہوگا. تو اگر اس طرح کی اختلافی تھی اول تو چلنی نہیں چاہیے تھی. اب چل پڑی ہے تو ظاہری بات ہے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو یہ پوری کتابیں ہم چھان ماریں گے کہ بھئی یہ کیا تھا، کیوں بند کیا گیا. آخر اس میں کچھ سچائی تو ہے جو یہ چھپانا چاہ رہے ہیں نا. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو کوئی اس طرح نہ کرتا. سچائی ہی ہمیشہ چھپائی جاتی ہے. اور یہ دوسری بات میں نے یہ علامہ صفدر صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ بار بار ایک ہی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو صحابہ پہ گالی کرتا ہے، یہ رسول پاک کی حدیث ہے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ بھی حکم دیتے ہیں. تو جو حضرت معاویہ جناب علی علیہ السلام پہ کرتے رہے 70 سال،
اس کا کون ذمہ دار ہے اور اس کو پھر آپ رضی اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب پلیز ان سے بھی اور ساتھ والے دوسرے عالم ان سے بھی لے کے دیجیے گا، بہت مہربانی. جی دینا چاہیں گے جواب؟ اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ وہ آپس میں رحم دل تھے. وہ اگر گالیاں آج کے معاشرے کے اندر کوئی برداشت نہیں کرتا کہ کسی کو گالی گلوچ دی جائے تو وہ برسر ممبر وہ گالیاں دیتے تھے مسجدوں کے اندر. تو لکھنے والے افسانہ نگار وہ تو ایسی باتیں کریں گے تو ان پر انہوں نے یقین کر لیا اور اپنی بنیاد بنا کر ان پر سب و شتم کرتے ہیں. 70 سال وہ جتنی کربلا کی تاریخیں میں نے پہلے حوالہ دیا ابوالکلام آزاد مرحوم کا، اس نے کہا آج تک کوئی ایسی اتھینٹک کوئی تاریخ نہیں ہے جو کربلا کی تاریخ کو صحیح طور پر پیش کر سکے. تو یہ امام حسین تو اتنی جتنی تاریخیں بات مکمل ہونے دینا. خدا کو بھی آپ جو بات کر رہے ہیں میری بات تو سنیں کر رہے ہیں رسول خدا کی، اس کو بھی بات سننے کا جذبہ ہی نہیں ہے ان کے اندر. بات جو ہے نا عجیب و غریب باتیں آپ کرتے ہیں. ہر دفعہ میں نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ رسول خدا کے دل کی آزاری کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے مشتاق شریف کو بھی نہیں پڑھا ہے ابھی تک کہ یہ واقع کربلا تو اس وقت بھی تھا کہ جب لیکن میں کہہ رہا ہوں جو آزادی کی بات کرتے ہیں ہم رسول خدا کی بات کو مانیں گے یا ابوالکلام آزاد کی بات کو مانیں گے. اور مشکات شریف میں یہ ہے کہ جب اس وقت جب اپنے دونوں بیٹوں کو امام حسن اور امام، میں مشکات پڑھ رہا ہوں، سیاست کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر جب ایک بیٹے کو اپنے دائیں پہلو پہ بٹھاتے ہیں، دوسرے کو بائیں پہ بٹھاتے ہیں، ایک کے گلے کا بوسہ لیتے ہیں، دوسرے کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جبریل امین آتے ہیں، وہ کربلا کی خاک احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ جو ہے روایت موجود ہے کہ جس کے بعد جب وہ اس کے بعد روتے ہیں اور جناب امام حسین جا کے شکایت کرتے ہیں اپنی اماں سے کہ کیا وجہ ہے، آج تفریح کر دی بابا نے، آج نانا نے تفریح کر دی. کہا نہیں پوچھتی ہوں، کہا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا 14 صدیاں کے بعد، وہ زمانہ ہوگا کہ میرا بیٹا 3 دن کا تشنا لب کربلا کے لک و دک صحرا کے اندر ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد مشکات شریف نے اختصار کیا، پھر اس روایت کو یہاں لکھتے ہیں، کہا کہ کس زمانے میں ہوگا، کہا فی زمان خالن انی و ان کے و ان حسن و ان علی. یہ فرمایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں موجود نہیں ہوں گا، نہ اس کے بعد یہ پیشن گوئیاں ہیں جو کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. مصیبت یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، آپ لوگ بعض کو تہمت بھی لگاتے ہیں. ابھی دیکھو یہ انہوں نے کہا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے اس جگہ جہاں جو ہے نا بیٹھا ہوں باقی کتابوں یہ جو پیشن میرے ساتھ ایک کالر ہے، کال لینا چاہوں گا. السلام علیکم. ابھی تو مجھے آپ نے کہا السلام علیکم. آپ نے یہ کہا یہاں جی اللہ کا بہت کرم ہے، یہ اپنی رائے دیجیے. جی ملک صاحب، صورتحال یہ ہے کہ قبلہ صاحب ماشاءاللہ جو بار بار افسانے کا ذکر کر رہے ہیں، بہت بڑے ڈرامہ نگار مجھے لگتے ہیں کہ تاریخ کا اس طریقے سے ہر دفعہ جو ہے وہ انکار صرف ایک بات سے کر دیتے ہیں کہ سب غلط ہے. کہ اب چلے میں 1-2 چیزیں ان سے ایسی بیان کرتا ہوں کہ جو بالکل کرسٹل کلیئر ہیں. اب دیکھیں کہ یہ ان کا کیسے انکار کرتے ہیں. سب سے پہلے جو امام حسن کی جو صلح ہوئی امیر شام سے، تو اس میں یہ لکھا گیا، یہ شرط لکھی گئی کہ میرے سامنے، اہل بیت کے سامنے جو ہے میرے آباء و اجداد پر گالیاں نہ دی جائیں. تو یہ جو صلح لکھی گئی اس کا قبلہ صاحب انکار جو ہے وہ کیسے فرمائیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں تمام بہت رحم دل تھے، یقیناً بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ رحم دل تھے، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جو جنگ صفین میں ہزاروں صحابہ کرام جو ان میں قتل کون ہوئے اور شہید کون ہوئے؟ اگر وہ دونوں شہید تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو بڑی عجیب بات ہے کہ سارے رحم دل صحابہ اکرام ایک دوسرے کے مد مقابل اور ایک انتہائی رحمت کے ساتھ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قبلہ صاحب ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں پبلک کی تو وہ ساتھ میں خود بھی ایک قسم کی تھریٹ دیتے ہیں کہ لوگ ایسا کر دیں گے. کیا یہ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ابھارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور تاریخ سے اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی اس کو چھوڑ کے نہیں چلی جائے گی. آپ خدا کا نام ہے کہ اگر پبلک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات کریں اور دوسرے پوائنٹ آف ویو کی آپ اس کی بھی بات سنیں.
जब कभी भी डीएम इस्लाम से कोई भी प्रोग्राम चलता है तो दूसरे लोग जो हैं उनको एहसन तरीके से देखते हैं और वो उसको मसला इख्तलाफ नहीं बनाते। आप डीएम इस्लाम के ऊपर अगर 23 आवर जो है वो सुन्नी मकातब फिक्र के हवाले से अगर बात चलती है तो कभी मैंने नहीं देखा कि किसी शिया ने ये कहा हो कि इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। और इस प्रोग्राम को एज शियाइज्म बना देना मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तारीख के साथ जाती है कि तारीख जो है जब बयान की जाती है तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो है इसने बनाई है इसलिए गलत है और ये इसने बनाई है इसलिए गलत है। उसको दलील जो है वो पॉजिटिव होनी, ये नहीं कहा कि अगर पूरे के पूरे अफराद जो हैं वो गलत हो गए हैं, अगर वो पूरे की पूरे अफराद गलत हैं तो फिर सही कौन है। जी बहुत शुक्रिया, आपकी राय हम तक पहुंच गई है और नाजरीन ने भी जो इसको सुन लिया है। मैं अब चाहूँगा कि मेरे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एक एक मिनट के लिए अपना पैगाम दें और उसके बाद मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जनाब फैज़ुर रहमान साहब जो हैं, मुफ्ती फैज़ुर रहमान साहब, वो अपना मैसेज दें। जी मुहतरम अज़ीज़ साहब, मेरी इसमें ये राय भी है, मशवरा भी है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन या अहले बैत या उनके अंदर जितने भी कशीदगी हुई है वो भी एक तरफ और उनके अंदर जो सुलह हुई हैं बाद में वो भी एक तरफ। कोई भी शरीफ आदमी अगर उसके माँ और बाप के अंदर झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद उनमें सुलह हो जाती है तो झगड़े वाले पहलू को कभी नहीं औलाद छेड़ती। वो यही कहेंगे कि ठीक है वक्ती तौर पर कोई हालात ऐसे आ गए, उन दोनों के अंदर इख्तिलाफ हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने सुलह की तो सुलह पे ही सारे जमते हैं जी। तो अब ये भी जो भी तारीख के अंदर बातें हैं उनको सबको अगर सच्चा भी मान लिया जाए। आप ये चाहते हैं कि इसको नहीं उभारना चाहिए? उभारना नहीं चाहिए। ठीक जी, आप क्या कहेंगे गुलाम हुसैन अदील साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं यही कहूँगा कि हम में ज़्यादा वसअत ज़र्फ़ी की ज़रूरत है, बातों को सही समझने की ज़रूरत है, बातों को सही परखने की ज़रूरत है। कुरान ये कहता है कि कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। दीन इस्लाम दीन मोहब्बत भी है, दीन दलील भी है, दीन बुरहान भी है, दीन हुज्जत भी है। यानी ये सारी चीज़ें हैं कि फ़लाँ ने ये बात कर दी तो हम मान लेते हैं, फ़लाँ ने ये बात नहीं मान ली। अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी दिया है जिसे रसूल बातिनी कहा जाता है। इस रसूल बातिनी के ज़रिए काम करें, फ़कत ये नहीं कि जो कुछ किसी ने कह दिया है हम उसके ऊपर, बल्कि खुदा ने ये अक्ल दी है, शऊर दिया है, हिम्मत दी है, शौक़ दिया है ताकि हम देखें और समझें। और फ़र्ज़ किया है कि अगर ऐसी बातें एनालिसिस करें, ताकीक करें, दोनों पहलुओं को देखें, दोनों पहलुओं को जज करें। ऐसा नहीं है कि फिल्म के अंदर एक जो है फ़िरके ने उसे इस तरह किया है, नहीं, उसमें दोनों पहलुओं को जो है एक अमीरुल मोमिनीन के बारे में जो है ना फ़कत वो हालात आए हैं पेश। आता कि आप देखें कि खुलफा की जहाँ तक बात आती है उनके चेहरे तक इस कदर इज़्ज़त और एहतराम के साथ वहाँ के ऊपर जो है नशर किया जा रहा है। वहाँ के ऊपर ये नहीं है कि किसी की नाउज़ुबिल्लाह कोई तौहीन की जा रही है या इहानत किया जा रहा है। वहाँ के ऊपर जितने हालात पेश आए हैं, अहवाल पेश आए हैं, उसकी तरफ देखें। वो यहाँ के ऊपर जो है, जब फिल्म का मतलब यही होता है कि इंसान के अंदर तस्वीर जमी रहे और उन हालात को बगौर और बेहतर अंदाज के साथ, ये तो कल्चर का हिस्सा इस वक्त बन गई है सारी चीज़ें, तो इसमें देखने में कोई हरज नहीं है। एनालिसिस करें, उसके बाद बात जो आपको अच्छी नहीं लगती है उसको जो है वो छोड़ दें। और इस्लाम भी तो यही कहता है, उसके बाद देखिए एनालिसिस करें, यानी दलील के साथ। बुरहान के इस्लाम तो दीन दलील है, दीन मोहब्बत है, दीन इफ़्फ़त है, दीन पाकदामनी है, दीन इज़्ज़त है, सब चीज़ें उसमें। किसी के बारे में भी किसी के बारे में आता दीवार के बारे में जो है उसके खिलाफ इस्लाम कहता है नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हक़ाइक़ को तो कोई आदमी छुपा नहीं ना सकता है। हक़ाइक़ तो हर आलम में है, हर दम है। और एक चीज़ को हमेशा याद रखें, जिसी को जो है कुरान ने ज़्यादातर जो है ना एम्फसाइज़ किया है, और वह यही है कि कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। और ये भी कुरान ने कहा है कि यस्माउन, कि वो लोग हैं कि जो कलिमात को बगौर सुनते हैं और उसके बाद जो अहसन कलिमा होता है उसे कबूल कर लेते हैं, और जो अहसन कलिमा नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये मिजाज इस्लाम इस तरह होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक जो है ना बहुत शुक्रिया जी। सफदर साहब आप क्या कहेंगे? मैं क्या चाहूँगा हाफिज साहब, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के तारीख़ी कारनामों को अहले इल्म ने कलम बंद किया है, तारीख़ी दस्तावेज़
وہ جو صحیح تاریخ ہے جو صحابہ کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے، عادلانہ دفاع سید نور الحسن بخاری مرحوم نے لکھی ہے، اس طرح مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت صحابہ کے عنوان سے، تو بہت سارے اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں تاریخی حوالے سے، تو انہوں نے وہ تاریخ پیش کی ہے کہ جو صحابہ کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے، ان کی شخصیات کو مجروح نہیں کرتی۔ مصیبت یہ ہے کہ دوسرا فریق وہ تاریخ لیتا ہے جو ان کو مجروح کرے، تو ہم وہ لیتے ہیں جو صحابہ کی عظمت کو اجاگر کرے، تو صحابہ کی عظمت کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ تینوں حضرات ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، واجب الاحترام ہیں، جناب غلام حسین عدیل صاحب ہیں اور مفتی فیض الرحمان صاحب ہیں، حافظ صفدر حسین صاحب، ہم ڈی ایم اسلام کی طرف سے، اپنے چیئرمین صاحب کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نبھائے آپ نے، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے ایک لمبا عرصہ ہے، ہم مشکور ہیں آپ کے، جزاک اللہ۔ اور جن لوگوں نے ناظرین ہمیں تھریٹ دیا ہے، ہمارے پاس ٹیلی فون ریکارڈ موجود ہے، ہم پولیس کو وہ تمام قوائف مہیا کر دیں گے۔ ہم شرپسندی پر یقین نہیں رکھتے اور ہر قسم کی شرپسندی کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم علی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ کو یہ فلم دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی، فلم چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا، نمبر سکرین پہ آ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کال کی طرف چلوں گا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے علماء کو بھی سلام کرتا ہوں اور آپ کو بھی ملک صاحب سلام کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قزلباش ہے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے صفدر مولانا صفدر صاحب نے یہ کہا کہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے معنی ایکچولی اگر وہ ایکسپلین کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میرے نزدیک جو میرا علم ہے اس کے مطلب کے مطابق یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ہو گیا نہیں ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اصحاب کی ہم سب عقیدت کرتے ہیں، لیکن نماز میں کسی اصحاب کا ذکر نہیں، نماز میں اہل البیت کا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اگر آپ کسی صحابہ کو نماز میں لے آئیں گے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ آپ اہل بیت کو نماز لائیں گے، آپ کی نماز اہل البیت سے فضیلت پا جائے گی۔ تو جہاں تک یہ ویڈیو کا تعلق ہے، وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے بند کر دینی ہے، آپ نے چلانی نہیں ہے، جو کہ یہ ہو رہا ہے، معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی رائے ہے، بیان کیجئے۔ ایک منٹ بات سنیے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ چلیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ امر بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو، جو سچ ہے اس کو سچ کہو۔ آپ کے ایمان کا سب سے پہلا حصہ ہے یہ کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں جانتے تو ریپ اپ کیجئے، سب کچھ ریپ اپ کر دیجئے، کیونکہ یہ پوائنٹ لیس ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ شیعہ حضرات وہ کر رہے ہیں، سنی حضرات یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے اسلام کا بیسک پہچانیے، جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان دے کر اسلام بچایا۔ امام علی نے کہا فاستعیونی رب الکعبہ، کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ کیا کہا؟ فاستعیونی رب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ کی رائے جو ہے ناظرین تک پہنچ گئی۔ میری ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ پروگرام جو ہے اس کا وقت بھی کم ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے شامل ہونا ہے، آپ برائے مہربانی اپنی رائے دیجیے گا اور کوئی اختلافی بات مت کریں، کوئی ایسی بات مت کریں جس سے کسی دوسرے فرقہ کی یا دوسرے ناظرین میں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں دل آزاری ہو۔ بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ اور تعمیری تنقید کیجیے گا۔ اگر تنقید کرنی ہے تو ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ کی رائے ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، جو بھی چاہیں کہیں، لیکن اخلاق کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو صفدر صاحب انہوں نے آپ سے وضاحت چاہی ہے، مختصراً بتائیے گا۔ بریک سے پہلے بھی ایک سسٹر نے بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ وضاحت کرتے جائیں کہ اہل بیت کے ساتھ
اہل سنت والجماعت کا کیا تعلق ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کرتے. اسی طرح ہم تمام صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جہاں تک اس بھائی صاحب نے فرمایا کہ نماز کے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہے، تو جو پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صرف اہل بیت نہیں، اس میں انعام یافتہ کون سے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس میں نبیین بھی ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب شہداء ثلاثہ، حضرت عمر بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت علی بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی دعا مانگتے ہیں. تو وہ انعام یافتہ طبقے جو ہیں، صالحین بھی، نیکوکار لوگ، تو صالحین کے نقش قدم پر اور شہداء اور صالحین اور نبیین کے نقش قدم پر. تو ہمیں اہل بیت کے ساتھ بھی محبت ہے اور صحابہ کے ساتھ بھی. ہمارا جزو ایمان ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کے ساتھ محبت نہ کریں. ماشاءاللہ. تو یہاں تک اس فلم کا تعلق ہے کہ کچھ لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں چلنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں چلنی چاہیے. اسی طرح مورخین، تاریخ لکھنے والے حضرات، وہ بھی اپنی اپنی عقل و دانش کے مطابق تاریخ لکھتے رہے. جس طرح مختلف کالیاں آ رہی ہیں، کوئی حق میں ہے، کوئی اس کے خلاف ہے. تو اسی طرح تاریخ لکھنے والے بے شمار ہیں. یہاں تک مولانا مودودی صاحب کے خلافت و ملوکیت کا تعلق ہے، یا واقدی ابن جریر یا طبری، کوئی ہمارے لیے حجت نہیں، حرف آخر نہیں کسی کی بات. مختلف ان کی آرائیں ہیں، ان کے حمایت میں بھی ہے، مخالفت میں بھی. تو افسانہ نگار بے شمار ہیں دنیا کے اندر. تو میں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے جو حوالہ دیا تھا کہ وہ ایک اسکالر ہیں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب جو بڑے معتدل اور سنجیدہ مزاج ہیں، ان کی ایک شہید مظلوم کتاب ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو وہ چونکہ مولانا مودودی صاحب کے بڑے قریب تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس خلافت و ملوکیت کے مطالعہ کرنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی تنقیص ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے. خل ان کی کتاب ہے شہید مظلوم عثمان ذو النورین. تو جب ان کی یہ رائے موجودہ زندہ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بڑے معتدل ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں وہ پھیلانے والے. تو جہاں تک اس فلم کا تعلق ہے، اکثریت جو ہے اس کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت اکثریت میں ہیں، اور میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ چونکہ عالمی جو حالات بتلا رہے ہیں کہ ایران پر جو سینکشن لگ رہی ہیں، کہ یہاں چونکہ اکثریت اہل سنت کی ہے، اگر امریکہ وہاں اٹیک کرتا ہے تو اہل سنت کی جو ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہوں گی تو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس فلم کو چلایا جا رہا ہے تاکہ ڈیوائڈ کریں اہل سنت والجماعت کو، جی، کہ ان کی محبت ایران کے ساتھ نہ ہو. جی بہت شکریہ، آپ کا نقطۂ نظر جو آپ نے پیش کیا ہے ناظرین تک پہنچ گیا. میں کال لینا چاہوں گا. بے شمار کالرز میرے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ کالر آئیں اور اپنی جو رائے ہے وہ